السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بیسیکلی ہمارے چینل پہ کبھی ناول اپلوڈ ہوا نہیں ہے، تو یہ ہمارے چینل پہ پہلا ناول اپلوڈ ہوگا جو کہ عمران سیریز ہے، اور ان کے مصنف ظہیر احمد ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ ناول خالصتاً جاسوسی انداز میں لکھا گیا ہے، جسے ون سائیڈ سٹوری تحت لکھا گیا ہے۔ کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ آج کل کے مصنفین کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جاسوسی ہوتی کیا ہے، لیکن وہ ناول لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جن ناولوں کو آج کل کے مصنفین جاسوسی کہتے ہیں، ان میں جاسوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کے ناولوں میں صرف تھرل، ایکشن، سسپینس اور ایڈونچر ہوتا ہے۔ یہ ناول میں نے انہی دوستوں کے لیے لکھا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جاسوسی ناول صرف ان ناولوں کو ہی سمجھا جائے جن میں قتل، چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں کا حوال ہو اور ان کے بارے میں کوئی جاسوسی کھوجی بن کر کام کرے، اور مجرموں کی تلاش کے لیے وہ قدموں کے نشان اور چھوٹے موٹے کلو حاصل کرتے ہوئے مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ سیکرٹ ایجنٹس بھی جاسوس ہی ہوتے ہیں، جو ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کا نہ صرف کھوج لگاتے ہیں بلکہ ان سازشوں کا تار و پود بکھیرنے کے لیے خاردار راستوں پر چلتے ہیں اور ہر طرح کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سازش کرنے والے عناصر اور ان مقامات تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پاک ایشیا کے خلاف سازش کی جا رہی ہوتی ہے۔ ناول کا نام ون سائیڈ سٹوری رکھا گیا تھا، لیکن کہانی کے اعتبار سے اس کا نام بدل کر مجرم کون رکھ دیا گیا ہے۔ تو پیش خدمت ہے عمران سیریز کا نیا ناول مجرم کون۔ سیکرٹری داخلہ سر قاسم جلال اپنے دفتر میں بیٹھے معمول کا کام کر رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی، تو انہوں نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا اور سامنے پڑے ہوئے فون سیٹ کی طرف دیکھنے لگے۔ یس، قاسم جلال اسپیکنگ، انہوں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے بے حد شائستہ لہجے میں کہا۔ کیسے ہو سر قاسم جلال؟ دوسری طرف سے ایک انجان سی آواز سنائی دی۔ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، سر قاسم جلال نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہارا قاتل ہوں تو؟ دوسری طرف سے مزاح کا خیز لہجے میں کہا گیا۔ قاتل؟ کیا مطلب؟ سر قاسم جلال نے چونک کر کہا۔ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں سر قاسم جلال، اور میں نے تمہیں قتل کرنے کا تمام منصوبہ ترتیب دے دیا ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں میں تمہیں انفارم کر رہا ہوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں جسے قتل کرتا ہوں اس سے پہلے اطلاع ضرور دیتا ہوں، تاکہ مرنے سے پہلے وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سر قاسم جلال کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ سر قاسم جلال نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں تم سر قاسم جلال ہو، وزارت داخلہ کے سیکرٹری، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے باوجود تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ نانسنس، سر قاسم جلال نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے سر قاسم جلال، اور مجھے مذاق کرنے کی عادت ہے۔ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، وہ بھی ہر حال میں، سمجھے تم؟ اس بار دوسری طرف سے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا گیا تو سر قاسم جلال کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یو شٹ اپ نانسن، آخر تم ہو کون، اور تمہیں میرے نمبر پر کال کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ سر قاسم جلال نے پھٹ پڑ جانے والے انداز میں کہا۔ سی گال کی جرات ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے سر قاسم جلال، میں تمہیں ہلاک کرنے تمہارے سامنے آؤں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا جرات مند اور دلیر ہوں، دوسری طرف سے اسی لہجے میں کہا گیا۔ سی گال؟ تو تمہارا نام سی گال ہے؟ سر قاسم جلال نے کہا۔ ہاں، اور دنیا مجھے سپر کلر کے نام سے جانتی ہے۔ میں بھی سپر ٹارگٹ کلر، سی گال نے کہا۔ تو سر قاسم جلال نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سر قاسم جلال نے اپنے غصے پر قدرے قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں لوکل نمبر سے کال کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے میں اس وقت پاک ایشیا میں ہی موجود ہوں، سی گال نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے تم کہاں سے بول رہے ہو؟ سر قاسم جلال نے سر جھٹک کر پوچھا۔ ایک لوکل پبلک بوتھ سے، سی گال نے جواب دیا۔ کون سے پبلک بوتھ سے؟ سر قاسم نے پوچھا۔ جب میں فون بند کروں گا تم اس کے بارے میں تحقیقات کرا لینا، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، سی گال نے کہا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو نانسن؟ سر قاسم جلال نے ایک بار پھر غصے میں آتے ہوئے کہا۔ بتایا تو ہے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، اور اگلے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت موت بن کر تمہارے سر پر پہنچ جاؤں گا، اور میں تمہیں تمہارے گھر میں گھس کر ماروں گا۔ ایک بار میں تمہارے سر پر پہنچ گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے ہاتھوں ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکے گی، سی گال نے کہا۔
تو تمہارا کیا خیال ہے، میں کوئی عام سا انسان ہوں جسے تم ایک فون کال کر کے قتل کی دھمکی دو گے اور پھر جب چاہے منہ اٹھائے میرے سامنے آ جاؤ گے اور مجھے ہلاک کر دو گے؟ میری ایک حیثیت ہے مسٹر سیگال، میں سیکرٹری داخلہ ہوں، میری سیکیورٹی فول پروف ہوتی ہے، دفتر کے اندر اور دفتر کے باہر لے کر میری رہائش گاہ تک۔ اس فول پروف سیکیورٹی کی وجہ سے میرے قریب کوئی پرندہ تک نہیں پھٹک سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھے 24 گھنٹوں کے اندر قتل کر دو گے؟ اس سے بڑی احمقانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سر قاسم جلال نے غراتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، میں جانتا تھا کہ تم ایسی بات ضرور کرو گے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ اب میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اپنی سیکیورٹی میں جس حد تک مزید اضافہ کر سکتے ہو کر لو، اور جہاں چھپ سکتے ہو چھپ جاؤ، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں 24 گھنٹوں کے اندر تلاش کر کے تمہیں ہلاک کرنے پہنچ جاؤں گا، اور میرا تم سے یہ بھی وعدہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا۔ سیگال نے کہا۔ کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ سر قاسم جلال نے غرا کر کہا۔ ہاں، سیگال کا ہر ٹارگٹ اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور سیگال ہر ٹارگٹ کو مطلع کر کے اور اسے چیلنج کر کے ہٹ کرتا ہے۔ سیگال نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، میں اپنی سیکیورٹی انتہائی فول پروف بناؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھ تک کیسے پہنچتے ہو اور مجھے کیسے قتل کرتے ہو۔ سر قاسم جلال نے غرا کر کہا۔ گڈ شو، ریلی گڈ شو، اب آئے گا مزہ تمہاری زندگی میں۔ اب 24 گھنٹے باقی ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں تم اپنی حفاظت کا جو بھی بندوبست کرنا چاہو کر سکتے ہو، پھر نہ کہنا کہ میں تمہیں کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ سیگال نے کہا۔ ایک بات پوچھوں، بتاؤ گے؟ سر قاسم جلال نے کہا۔ پوچھو، اگر بتانے والی ہوئی تو ضرور بتاؤں گا۔ سیگال نے کہا۔ تم اس سے مقامی زبان میں بات کر رہے ہو، لیکن تمہارا نام غیر ملکیوں جیسا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ سر قاسم جلال نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال میں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، سیگال نے کہا۔ یہ تو بتا دو کہ تمہاری مجھ سے آخر ایسی کیا دشمنی ہے جو تم مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو؟ سر قاسم جلال نے کہا۔ اس کا جواب تمہارے پاس موجود ہے سر قاسم جلال، اپنے گریبان میں جھانکو تو تمہیں اس بات کا خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ سیگال نے کہا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو مسٹر، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ، سر قاسم جلال نے ایک بار پھر غصے میں آتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا سر قاسم جلال؟ سیگال نے ہنسی اڑانے والے لہجے میں کہا۔ اگر تم خود کو اتنی دلیر سمجھتے ہو تو ایک بار میرے سامنے آؤ، پھر میں تمہیں ورنہ کا مطلب بھی بتا دوں گا، سر قاسم جلال نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے سامنے ضرور آؤں گا سر قاسم جلال، اتنی بھی کیا جلدی ہے، چھری تلے تھوڑا دم تو لیں۔ سیگال نے اسی انداز میں سر قاسم جلال کا گرا کر کہا۔ لگتا ہے تم باز نہیں آؤ گے، سر قاسم جلال نے غصیلی لہجے میں کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، سیگال نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب تم اپنی خیر مناؤ، میں پاکیشیا کی تمام فورسز تمہاری تلاش میں لگا دی تو میرا نام سر قاسم جلال نہیں، تم پاتال میں بھی جا کر چھپ جاؤ گے تو پاکیشیائی فورسز تمہیں وہاں سے بھی کھینچ نکالیں گی، سر قاسم جلال نے چیختے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم بھی مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ سیگال نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میری بھی ایک عادت ہے کہ میں اول تو کسی کو چیلنج نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہوں تو اسے ہر حال میں پورا کرتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے، سر قاسم جلال نے کہا۔ اوکے، جس طرح تم نے میرا چیلنج قبول کیا ہے، اسی طرح میں بھی تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اب مجھ سے بچنے کے لیے تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، ان تینوں آپشن میں سے کسی ایک آپشن پر بھی تم نے عمل کر لیا تو تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ نہیں۔ کون سے 3 آپشن؟ سر قاسم نے پوچھا۔ ایک تو یہ کہ تم اپنا سارا کچا چٹھا دنیا کے سامنے عام کر دو، اور تم نے آج تک جو جرائم کیے ہیں انہیں قبول کر کے خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ دوسرا یہ کہ تم مجھے ٹریس کراؤ، اور اگر میں 24 گھنٹوں میں پکڑ لیا جاؤں تو ظاہر ہے تمہاری ہلاکت مؤخر ہو جائے گی۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم خود کو کسی ایسی جگہ محفوظ کر لو جہاں تمہارے خیال کے مطابق کسی بھی طرح تم تک پہنچ نہ سکوں، اور اسی دوران تمہیں دی ہوئی میری 24 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ اگر 24 گھنٹوں کے اندر اندر میں تمہیں ہلاک نہ کر سکا، پھر میں تمہارے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کروں گا، سیگال نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ میں تو تم سے کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاؤں گا۔
تم بتاؤ، اگر تم 24 گھنٹوں تک مجھے ہلاک نہ کر سکے تو اس کا تم مجھے کیا ہرجانہ ادا کرو گے؟ سر قاسم جلال نے ایک بار پھر اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ، تم کیا ہرجانہ چاہتے ہو؟ سیگال نے پوچھا۔ وعدہ کرو کہ اگر تم 24 گھنٹوں تک مجھ تک نہ پہنچ سکے اور مجھے ہلاک نہ کر سکے تو تم خود کو میرے سامنے پیش کر دو گے۔ اس کے بعد مجھے یہ اختیار ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں تمہاری جان بخش بھی سکتا ہوں اور تمہیں اپنے ہاتھوں شوٹ بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ سر قاسم جلال نے کہا تو دوسری طرف سے سیگال بے اختیار ہنسنا شروع ہو گیا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بولو، منظور کرتے ہو میرا چیلنج یا نہیں؟ سر قاسم نے پوچھا۔ ٹھیک ہے سر قاسم جلال، مجھے تمہارا یہ چیلنج بھی قبول ہے۔ میں اگر 24 گھنٹوں میں تمہیں ہلاک نہ کر سکا تو پھر میں خود ہی تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ پھر تم میرے ساتھ جو بھی سلوک کرو گے مجھے منظور ہوگا، سیگال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تو پھر سمجھو کہ میری بجائے تمہاری موت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، سر قاسم جلال نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اور تمہاری موت کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، سیگال نے کہا تو سر قاسم جلال کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن کی تلوار اب کس کے سر پر گرتی ہے، سر قاسم نے کہا۔ فکر نہ کرو، اس تلوار سے تمہارا ہی سر کٹے گا، سیگال نے کہا۔ میں ڈرنے والوں سے نہیں ہوں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو اور جو میرے بس میں ہوگا میں وہ کروں گا، سر قاسم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے سنے بغیر ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ نانسن، مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ وہ مجھے نہیں جانتا، اس جیسے ٹارگٹ کلر ہر وقت میرے پیروں کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پرسنل اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان سے میری بات کرواؤ، سر قاسم نے کہا۔ یس سر، میں بھی بات کراتا ہوں۔ دوسری طرف سے انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا گیا۔ یس سر، قاسم جلال نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان تو اس دنوں کسی سرکاری دورے کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے، ان کی جگہ سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کام کر رہے ہیں۔ اگر کہیں تو میں آپ کی ان سے بات کرا دوں، پرسنل سیکرٹری نے کہا۔ ٹھیک ہے، کراؤ بات، سر قاسم جلال نے کہا اور انٹرکام آف کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد فون کی گھنٹی بجی تو سر قاسم جلال نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض لائن پر ہیں جناب، پرسنل اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، اور اس کے ساتھ ہی کلک کی آواز سنائی دی۔ یس، قائم مقام ڈائریکٹر جنرل سپرنٹینڈنٹ فیاض فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے سپر فیاض کی کرخت آواز سنائی دی، جیسے وہ جان بوجھ کر گردن اکڑا کر بات کر رہا ہو۔ قاسم جلال، سیکرٹری داخلہ اسپیکنگ، سر قاسم جلال کی کرخت لہجے میں کہا۔ او یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے سپر فیاض نے کہا۔ میرے آفس کے نمبر پر مجھے ایک کال موصول ہوئی ہے، کیا تم پتہ لگا سکتے ہو کہ وہ کال کہاں سے کی گئی ہے؟ یس سر، کیوں نہیں؟ کس کی کال تھی؟ جس کی بھی ہو، تم مجھے بس یہ پتہ کر کے بتاؤ کہ میرے نمبر پر کال کہاں سے کی گئی تھی، مجھے اس کا مکمل ایڈریس چاہیے، سر قاسم جلال نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں ابھی 2 منٹ میں آپ کو پتہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ اوکے، میں 10 منٹ تک تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں، سر قاسم نے کہا۔ یس سر، سپر فیاض نے کہا اور سر قاسم جلال نے ریسیور کلیڈر پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ سیکرٹری خارجہ سر سلطان سے میری بات کرواؤ۔ یس سر۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی تو سر قاسم جلال نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، سر قاسم جلال نے بڑے بارو لہجے میں کہا۔ سیکرٹری خارجہ جناب سر سلطان صاحب لائن پر ہیں، بات کرواؤ، سر قاسم نے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ قاسم جلال بول رہا ہوں، سیکرٹری ٹو داخلہ۔ او، کیسے ہیں جناب قاسم صاحب، بڑے عرصے کے بعد یاد کیا آپ نے مجھے، دوسری طرف سے سر سلطان نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا۔ بس مصروفیت کی وجہ سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ سر قاسم نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آج کے دور میں جہاں ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے، یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو وقت گزر جائے وہی اچھا ہوتا ہے، سر سلطان نے متانت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی ہر طرف ہی نفسہ نفسی کا دور چل رہا ہے، اور اس دور میں جو وقت گزر جائے وہی اچھا ہوتا ہے۔
سر قاسم جلال نے کہا۔ اور سنائیں، گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سر قاسم نے کہا۔ فرمائیں، سر سلطان نے کہا۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے میرے آفس کے نمبر پہ کال موصول ہوئی تھی۔ کال کرنے والے نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ قتل کرنے کی دھمکی؟ لیکن کیوں؟ سر سلطان نے چونکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھے 24 گھنٹوں کے اندر قتل کر دے گا، اور اس نے میری ہلاکت کے تمام انتظام مکمل کر لیے، سر قاسم نے کہا۔ کون تھا وہ؟ اس نے اپنا نام پتہ نہیں بتایا آپ کو؟ سر سلطان نے پوچھا۔ لہجے میں بدستور حیرت کا عنصر تھا۔ سیگال نام تھا اس کا۔ نام سے تو مجھے کوئی غیر ملکی لگتا ہے، لیکن وہ جس روانی سے مقامی زبان میں بات کر رہا تھا، اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی غیر ملکی ہوگا، سر قاسم جلال نے کہا۔ آپ مجھے پوری تفصیل بتائیں۔ کہا کیا تھا اس نے آپ کو، اور آپ نے اسے کیا جواب دیا تھا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ یہی کہ میں اپنی حفاظت کا جو انتظام کر سکتا ہوں کر لو، اور اگر کہیں چھپنا چاہوں تو چھپ جاؤں، لیکن وہ ہر حال میں مجھے اب 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہلاک کر دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ 24 گھنٹوں میں ہلاک نہ کر سکا تو وہ خود کو میرے حوالے کر دے گا، پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں چاہوں تو اسے گولی سے اڑا دوں یا چاہے اسے آزاد کر دوں، سر قاسم جلال نے کہا۔ سر قاسم جلال اصل بات بتانے سے اجتناب برتے ہوئے۔ اس نے وجہ نہیں بتائی کہ وہ آپ کو کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ نہیں، کوئی وجہ نہیں بتائی اس نے، سر قاسم جلال نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، بغیر کسی وجہ کے کوئی کسی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ کیا نام بتایا آپ نے اس کا؟ سر سلطان نے کہا۔ سیگال۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی فیک کال ہو اور کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا، سر سلطان نے کہا۔ نہیں، آپ میرے بارے میں جانتے ہیں، میں نہ مذاق کرتا ہوں اور نہ ہی مذاق پسند کرتا ہوں۔ وہ فیک کال نہیں تھی۔ اس کے لہجے سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا بھی جانتا ہے، سر قاسم نے کہا۔ تو پھر آپ سیکیورٹی ٹائٹ کر لیں تاکہ اگلے 24 گھنٹوں تک آپ کے پاس کوئی پرندہ بھی نہ پھٹک سکے، سر سلطان نے کہا۔ میں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پتہ چلا ہے کہ وہ کسی دورے پر بیرون ملک گئے ہوئے۔ ان کی جگہ سپرنٹینڈنٹ فیاض ڈائریکٹر جنرل کے طور پر کام کر رہا ہے، اور میں سپر فیاض جیسے انسان کو بخوبی جانتا ہوں۔ میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے، سر قاسم نے کہا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی کا انتظام میں کرواؤں؟ سر سلطان نے کہا۔ اگر ممکن ہو تو، سر قاسم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تب تک میں سپر فیاض سے کہہ کر آپ کے آفس پر آپ کی رہائش گاہ کی سیکیورٹی بڑھا دیتا ہوں، تاکہ آپ ممکنہ خطرے سے تو بچ سکیں، اور جب آپ آفس سے جائیں تو آپ کی حفاظت کے لیے مناسب سیکیورٹی ہو، سر سلطان نے کہا۔ دیکھ لیں، اگر آپ کو سپر فیاض پر بھروسہ ہے تو ایسا ہی کر لیں۔ مجھے بس راستے میں ہی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ جاؤں پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، سیگال سے اور نہ ہی کسی اور سے، سر قاسم جلال نے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ آپ کی رہائش گاہ لے چلتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ یہ زیادہ مناسب رہے گا، آپ کی سیکیورٹی فول پروف ہے، اور آپ کے ساتھ ہونے سے مجھے حوصلہ بھی رہے گا، سر قاسم نے کہا۔ اوکے، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ آفس سے کب نکلیں گے؟ میں آپ کے نکلنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، سر سلطان نے کہا۔ بس 1 گھنٹے بعد میں نکل جاؤں گا، سر قاسم جلال نے کہا۔ اوکے، میں پونے گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا اور آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، سر سلطان نے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، سر قاسم نے کہا۔ ارے نہیں، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، آپ میرے دوست ہیں اور دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں، سر سلطان نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ جی بالکل، آپ پون گھنٹے تک آ جائیں، پھر ہم ساتھ ہی جائیں گے، اور آج کا ڈنر آپ میرے ساتھ میرے گھر میں ہی کریں گے۔ پلیز اس کے لیے آپ مجھے منع نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دوست کسی دوست کی دعوت کو نہیں ٹالتا، سر قاسم نے کہا تو دوسری طرف سے سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے، پھر پون گھنٹے بعد ملتے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد سر قاسم جلال نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی سر قاسم جلال نے کرسی سے سر لگایا اور آنکھیں بند کر کر ریلیکس ہونے کی کوشش کرنے لگے۔
یہ عمران کہاں رہ گیا ہے؟ آیا کیوں نہیں ہے وہ اب تک؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ ابھی آ جائے گا، جبکہ اس کا انتظار کرتے ہوئے ہمیں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، جولیا نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جولیا کے ساتھ صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل تھے۔ وہ عمران سے ملنے آئے، اس کے فلیٹ میں آئے تھے۔ جب وہ فلیٹ میں آئے تو عمران نہیں تھا، سلمان وہاں اکیلا تھا۔ جولیا کے پوچھنے پر سلیمان نے کہا کہ عمران مٹر گشت کرنے باہر گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک واپس آ جائے گا، لیکن جولیا اور اس کے ساتھیوں کو وہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور عمران ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ سلیمان نے اس کے لیے چائے بنائی تھی اور چائے کے ساتھ اس نے انہیں چند لوازمات بھی پیش کر دیے تھے جس میں وہ محو ہو کر انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب سلیمان برتن اٹھانے کے لیے اندر آیا تو جولیا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تھا، عام طور پر تو وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاتے ہیں، آج پتہ نہیں کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے۔ سلیمان نے جواب دیا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں گیا ہے؟ تنویر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بس یہی کہہ کر گئے تھے کہ وہ کچھ دیر باہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے، سلیمان نے جواب دیا۔ عمران صاحب تو تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، سلیمان نے کہا۔ گھومنے پھرنے کے لیے وہ پیدل گئے ہیں یا اپنی کار میں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ عام طور پر تو وہ پیدل ہی جاتے ہیں، آج انہیں واپسی میں تاخیر ہو رہی ہے تو ہو ہی سکتا ہے کہ وہ اپنی کار میں ہی گئے ہوں، کیونکہ گیراج بند ہے اور میں یہ نہیں جانتا کہ کار وہاں ہے یا نہیں، سلیمان نے کہا۔ میں کب سے اس کے سیل فون پر کال کر رہی ہوں لیکن اس کا سیل فون بھی آف مل رہا ہے۔ کیا وہ جب بھی سیر کرنے جاتا ہے تو اسی طرح سیل فون آف کر دیتا ہے؟ جولیا نے کہا۔ جی ہاں، وہ سیر کرنے جاتے ہیں تو اپنا سیل فون ساتھ نہیں لے جاتے، اس وقت بھی ان کا سیل فون ان کے کمرے میں آف پڑا ہوا ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ حد ہے، اگر ایمرجنسی کے سلسلے میں کسی نے اس سے بات کرنی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ جولیا نے جلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ انتظار، سلیمان نے جواب دیا تو جولیا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سلیمان نے فوراً برتن سمیٹے اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اکیلے ہی اپنا پروگرام ترتیب دے لینا چاہیے اور چیف سے اجازت لے کر تفریح کرنے کے لیے نکل جانا چاہیے۔ عمران کا کوئی پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ چلنے کی حامی بھرے یا نہ بھرے، اسے تو سوائے حماقتوں کے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کو حصالہ کی برفیلی پہاڑیوں میں اسے ساتھ لے جائیں اور وہ احمقانہ حرکتیں کر کے ہماری تفریح ہی خراب کر کے رکھ دے، تنویر نے کہا۔ تم تو چاہتے ہی یہی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ نہ جائے، جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھور کر کہا تو تنویر کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، تنویر نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ سب چونک پڑے۔ میرے خیال میں عمران صاحب آ گئے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چند لمحوں کے بعد راہداری سے کسی کے جوتے گھسیٹنے کی چلنے کی آواز سنائی دی اور پھر انہیں سامنے ایک عجیب و غریب ہستی دکھائی دی۔ اس ہستی کو دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے۔ وہ ایک بھکاری تھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ کپڑوں کے اوپر ایک کوٹ بھی تھا جس کی جیبیں لٹک رہی تھی، البتہ اس کی ایک جیب خاصی پھولی ہوئی تھی۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، سر کے بال بکھر کر یوں کھچڑی بنے ہوئے تھے جیسے وہ برسوں سے نہایا ہی نہ ہو۔ سر پر تنکوں کا بنا ہوا ٹوٹا ہوا ہیٹ تھا اور اس کے پیروں میں پھٹے پرانے جوتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہی نہیں، اس کی آنکھیں انتہائی ورم زدہ دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس کے چہرے پر بلا کی مایوسی اور دکھ کے تاثرات جیسے منجمد سے ہو کر رہ گئے تھے۔ بھکاری کی نظریں ان پر پڑی تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آہا، جولیا، کپتان، شکیل، صفدر اور تنویر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یاد آیا، کبھی ہم ان سب کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے اس ڈربے نما مکان کو دیکھتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، شاید شعر کچھ ایسا تھا کہ وہ آئے سب ہمارے گھر میں، کبھی ہم ان کو اور کبھی پھر ہم انہی کو دیکھتے ہیں۔ بھکاری نے اچھے بھلے شعر کا ستیہ ناش کرتے ہوئے اور اس کے منہ سے نکلنے والی عمران کی آواز سن کر وہ سب بری طرح چونک پڑے۔ عمران؟ جولیا کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ عمران کو بھکاری کے حلیے میں دیکھ کر انگشت بداں ہو گئی ہو۔ یس سویٹ ہارٹ،
میں تمہارا علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن عرف پڑھا لکھا بیگر ہوں۔ عمران نے بڑے والہانہ لہجے میں کہا۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جولیا نے اسی انداز میں کہا۔ کیسی حالت؟ کون سی حالت؟ میری اس حالت پر مت جاؤ سویٹ ہارٹ، میرا دل دیکھو جس میں تمہاری فوٹو چپکی ہے، اور وہ بھی ایسی گونج سے جو کبھی اتر نہیں سکتی۔ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ جولیا اس کی بات سن کر قدرے وسیلے لہجے میں کہا۔ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ تم نے بیکاری جیسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ پہننے کے لیے تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں ملا تھا؟ جولیا نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ڈھنگ کا لباس؟ کیا بات کرتی ہے سویٹ ہارٹ؟ یہاں 2 وقت کھانے کے لیے پیسے نہیں اور تم ڈھنگ کا لباس پہننے کی بات کر رہی ہو؟ عمران نے ایک سرد آہ بھر کر کہا اور آگے بڑھ کر صوفے پر یوں دھم سے بیٹھ گیا جیسے وہ بے حد تھک گیا ہو۔ کیوں؟ کیا ہوا تمہارے لباسوں کو؟ سب کچھ تو تھا تمہارے پاس، تنویر نے کہا۔ تھا ماضی کا حصہ ہوتا ہے پیارے، جو گزر جائے وہ تھا، اور جو ہے وہ حال، اور میرا حال اب یہی ہے کہ تمہارے سامنے ہے، عمران نے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھ جیسے حقیر فقیر بندہ پر تقصیر نے کیا کہنا ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پچھلے کئی ہفتوں سے کیس نہ ملنے کی وجہ سے میں فلیٹ پر پڑا ہوا ہوں۔ جو کچھ تھا وہ اپنا اور سلیمان بیچارے کا پیٹ بھرنے کے لیے خرچ ہو گیا۔ پھر ادھار لینا شروع کیا، لیکن کب تک ادھار دینے والوں کے ادھار دینے سے انکار کر دیا تو میں نے اور سلیمان نے ایک ایک کر کے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی، یہاں تک کہ چند ضروریات کی چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے اپنے لباس تک اونے پونے داموں فروخت کر دیے۔ اور اور عمران ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ اور کیا؟ جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اور پھر کیا سویٹ ہارٹ؟ ایک ایک کر کے گھر کے آدھی سے زیادہ چیزیں بک گئی، لیکن کم بخت پاپی پیٹ کو روز ہی بھوک لگتی ہے، اس لیے مجبوراً ہم اپنے لباس بھی بیچنے شروع کر دیے، اور پھر وہ سب بھی ختم ہو گیا۔ بات فاقوں تک آ گئی تھی تو پھر مجھے یہ حلیہ اپنانا پڑا، اور تم یقین جانا سویٹ ہارٹ کہ اس حلیے میں تو میرے جیسے تقدیر ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ عمران نے کہا۔ اس حلیے نے آپ کی تقدیر بدل دی ہے؟ وہ کیسے؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ راز کی بات ہے، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں بتاؤں گا، کیپٹن شکیل نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر سنو، بلکہ سننے سے پہلے دیکھو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اپنے کوٹ کی پھولی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور پھر وہ جیب سے مٹھیاں بھر بھر کے 5 روپے کے سکے اور 10 کے نوٹ، مڑے توڑے نوٹ نکال کر میز پر رکھنے شروع کر دیے۔ اس کی جیب سے نوٹ اور سکے نکلتے دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جولیا نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ 10 کے نوٹ اور 5 کے سکے، عمران نے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کیا تم نے سکے جمع کرنے کا شوق پال لیا ہے؟ جولیا نے اسی انداز میں کہا۔ ارے نہیں سویٹ ہارٹ، یہ غریب اور بھوکے کو بھیک میں ملی ہوئی دولت ہے، جو شہر کے امیر اور مڈل کلاس لوگوں نے دی ہے، عمران نے کہا۔ بھیک؟ کیا تم نے بھیک مانگنا شروع کر دی ہے؟ تنویر نے چونکتے ہوئے کہا۔ باقی سب چہروں پر بھی حیرت کے بادل امنڈ آئے تھے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ عمران جیسا انسان بھی بھیک مانگ سکتا ہے۔ ہاں پیارے، پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرنے اور ڈاکے ڈالنے یا پھر کسی کا گلا گھونٹ کر اسے لوٹنے سے تو یہی بہتر ہے کہ میں اور سلیمان ایک دوسرے کا پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ کام تو مشکل تھا، لیکن گھر کی ہر چیز بک چکی تھی، اس لیے ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن سلیمان اور دوسرے دن میں بھیک مانگنے جاؤں گا۔ بس ہمیں حلیہ ایسا بنانا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہم پر ترس کھائیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ دے کر ہی جائیں۔ میں تو باہر جا کر لوگوں کے سامنے ایسی ایسی اداکاری کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہوتا تو وہ قریب سے گزرنے والے سے مانگ کر مجھے کچھ نہ کچھ دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے۔ میری روز کی کمائی 1,000 سے زیادہ کی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ہی سلیمان بھی کمال آتا ہے، اور یہی وہ راز تھا جو میں کیپٹن شکیل کو بتانا چاہتا تھا۔ تمام دھندوں اور ہر بزنس سے بڑا بزنس بیگر بزنس ہے، جس میں نہ ہی ہینگ لگتی ہے اور نہ ہی ہتکڑی لگتی ہے، اور نہ ہی رنگ بھی چوکھا آتا ہے۔ دیکھ لو، میں شام کو 5 بجے گیا تھا اور اب 9 بج رہے ہیں۔ میں 4 گھنٹوں میں ہی 1,000 روپے سے زائد کما لایا ہوں۔
اسی طرح میں دن میں بھی 2 ٹائم اپنا بزنس کرتا ہوں، شام تک 2000 تو ہو ہی جاتے ہیں۔ ان چند دنوں میں ہم دونوں، میرا مطلب ہے میں اور سلیمان، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور سکون سے سوتے ہیں۔ اور یہ بھیک میں ہی مانگی ہوئی کمائی ہے جس کی بدولت ہم نے اپنی بیچی ہوئی آدھی سے زیادہ چیزیں واپس لے لی ہیں، ورنہ شاید تمہیں یہاں آ کر خالی فرش پر ہی بیٹھنا پڑتا۔ عمران کی زبان چل پڑی تو پھر بھلا کہاں روکنے کا نام لیتی ہے؟ یعنی تم اور سلیمان ان دنوں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو، اور وہ بھی اس سولیے میں؟ جولیا نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا کرے سویٹ ہارٹ، پاپی پیٹ کا سوال ہے، تم فکر نہ کرو، بس 2-3 مہینے مجھے ٹکا کر یہ بزنس کر لینے دو، پھر میں اپنا کچھ اکٹھا کر لوں گا کہ تمہیں جہیز میں کچھ نہ لانے کی ضرورت ہوگی۔ ہمارا اپنا بنگلہ ہوگا، موٹر کار ہوگی اور ایئر کنڈیشن روم ہوں گے جن کی ٹھنڈک میں تم بیٹھ کر ہم ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنے ہونے والے بچوں کے نام سوچیں گے۔ اور اور عمران کہتا چلا گیا، بس بس، ہم یہاں تمہاری فضول باتیں سننے کے لیے نہیں آئے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ فضول باتیں نہیں ہے سویٹ ہارٹ، میں ہم دونوں کے مستقبل کی بات کر رہا ہوں، اور مستقبل کا سوچنا ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ اب دیکھو، جب بیکر بزنس میں اتنا سب کچھ کر سکتا ہوں تو جب تمہاری اور میری شادی ہو جائے گی تو اس بزنس میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ لوگ مردوں سے زیادہ عورتوں کے بھیک دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی مل کر کمائیں گے تو اس شہر میں ہماری بے شمار کوٹھیاں اور کاریں ہوں گی، اور اگر ہم اس بزنس میں اپنے 8-10 بچوں کو بھی لے آئیں تو سمجھ لو کہ کچھ ہی عرصے میں اس شہر میں آدھی سے زیادہ جائیداد ہماری ہوگی۔ بڑا ہی منافع بخش کاروبار ہے۔ میں تو تم سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ چھوڑو سیکرٹ سروس اور میرے بیگر بزنس میں شامل ہو جاؤ، تم سب کے درد دل ختم ہو جائیں گے۔ عمران نے پہلے جولیا سے اور پھر باقی تمام ممبران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، رہنے دو یہ بزنس، تمہیں مبارک ہو، ہم جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری بھیک منگنا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بزنس مین کہو پیارے، بھیک منگا نہیں، بھیک منگا کہہ کر تم میرے بزنس کی توہین کر رہے ہو، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، کیا آپ اب بھی اسے ساتھ لے جانا چاہیں گی؟ تنویر نے جولیا کی طرف دیکھ کر قدرے طنزیہ بھرے لہجے میں کہا۔ ارے کیا تم مجھے کہیں ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ کہاں لے جانا ہے چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے کسی ایسی جگہ لے جانا جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور وہاں کے لوگ سخی دل بھی ہوں، عمران نے معصومیت سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے، میں نے اس کا 1 گھنٹہ یہاں انتظار کر کے غلطی کی ہے، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 1 گھنٹے سے تم میرا انتظار کر رہی ہو اور اب میں آ گیا ہوں تو تم جانے کی بات کر رہی ہو؟ وہ ایک اولڈ سانگ ہے نا کہ آئے وہ ابھی بیٹھو تو صحیح، جانے کی باتیں جانے دو، دو دو کچھ تو دو، یہی سانگ ہے نا دفتر پیارے؟ عمران نے لہک لہک کر گانے کے بعد صفدر کے مخاطب کرتے اور دو دو کہتے ہوئے بیکاریوں کی طرح اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نہیں جانتا، مجھے سانگ سننے کا شوق نہیں ہے، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ بڑے بے ذوق اور کنجوس آدمی ہو تم، نہ تمہیں گانے کا شوق ہے نہ دینے کا، پھر اتنا سب کچھ جمع کر کے تم کیا کرو گے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم نے سیر و تفریح کے لیے کوہ سالہ کی برف پوش پہاڑیوں پر جانے کا پروگرام بنایا تھا، اور ہم تم سے یہی پوچھنے آئے تھے کہ کیا تم ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گے یا نہیں، جولیا نے کہا۔ چلنا تو میں ضرور پسند کرتا ہوں، لیکن کوہ سالہ کی برف پوش پہاڑیوں پر جانے سے کیا فائدہ؟ وہاں ہر طرف برف ہی برف ہوگی، سوائے ہمارے اور تمہارے وہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی جاننے والا اور نہ پہچاننے والا، میرے بزنس کا بھی وہاں کوئی چارم نہیں ہوگا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ کسی بیچ پر چلتے ہیں، وہاں لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ایسی جگہ پر ہماری سیر بھی ہو جائے گی، تفریح بھی، اور وقت نکال کر میں اپنا بزنس بھی کرتا رہوں گا۔ مطلب سیر کی سیر اور بزنس کا بزنس، اگر میرا وہاں بزنس اچھا ہوا تو سیر پر آنے والا سارا خرچہ میرے ذمہ ہوگا، عمران نے معصومیت سے کہا۔ تو تم اس حالت میں ہمارے ساتھ جاؤ گے اور وہاں جا کر بھی بھیک ہی مانگو گے؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا برا، یہ اس حالت میں اچھا خاصا لباس ہے، پھٹا پرانا ہے تو کیا ہوا، تن تو ڈھنگ کا ہے نا، اور بہتر ہے کہ تم سب بھی ایسے ہی لباس زیب تن کر لو۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ شٹ اپ، اس حالت میں تمہارے ساتھ لے جانے سے بہتر ہے کہ تمہیں نہ ہی لے جایا جائے۔ چلو اٹھو تم سب اور چلنے کی تیاری کرو، میں چیف سے بات کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ چیف ہمیں اجازت دے دے گا۔
جولیا نے کہا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر تنویر اور پھر باری باری صفدر اور کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے ارے رکو، تم سب تو ایک دم سے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہو، اور کچھ تو میری نیک کمائی سے چائے پیتے جاؤ۔ چائے کے ساتھ میں تمہارے لیے کیک، سینڈوچز اور 2-4 پیزا ویزا بھی منگوا لیتا ہوں۔ سلیمان جناب، آغا سلیمان پاشا صاحب، عمران نے پہلے ان سے کہا اور پھر اس نے اونچی آواز میں سلیمان کو آواز دینا شروع کر دی۔ ہمیں کچھ نہیں کھانا پینا تمہاری اس بھیک کی کمائی سے، یہ کمائی تمہیں مبارک ہو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلیمان اندر آ گیا۔ جی صاحب، سلیمان نے کہا۔ اسی لمحے اس کی نظریں میز پر پڑے ہوئے 5 روپے کے سکوں اور 10-10 کے مڑے توڑے نوٹوں پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جی صاحب کے بچے، اٹھاؤ آج کی کمائی اور اسے گن کر لے جاؤ اکیشیا کے سب سے بڑے بینک میں جمع کرا کے ہو۔ بینک سے رسید لینا نہ بھولنا، اور ہاں، اس میں سے تھوڑی بہت رقم بچا کر ان معزز مہمانوں کے لیے کچھ لیتے آنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری شاہ خرچی دیکھ کر ہمارے بیگر بزنس کا حصہ بن جائے، عمران نے کہا۔ اس کی بات سن کر جولیا سے قہر بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ آؤ میرے ساتھ تم سب، جولیا اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف جاتی، اسی لمحے اس کے سیل فون کی گھنٹی بجٹ ہوئی تو جولیا رک گئی۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین دیکھنے لگی۔ اسکرین پر X2 کا مخصوص کوڈ ڈسپلے ہوتے دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ 1 منٹ، چیف کی کال ہے، جولیا نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ یس چیف، جولیا اسپیکنگ۔ جولیا نے سیل فون کا کال ریسیونگ بٹن پریس کر کے اسے کان سے لگاتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کہاں ہو تم اس وقت؟ دوسری طرف سے X2 کی مخصوص سکراہٹ بھری سرد آواز سنائی دی۔ میں اس وقت عمران کے فلیٹ میں ہوں چیف، اور میرے ساتھ تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ہے، جولیا نے کہا۔ کیا عمران تمہارے ساتھ ہے؟ X2 نے کہا۔ یس چیف، وہ سامنے ہی ہے، جولیا نے پلٹ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے پاس سلیمان بیٹھ گیا تھا اور وہ دونوں میز پر پڑے ہوئے سکے گن رہے تھے، جیسے سوائے اس کام کے ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ میری بات کراؤ اس سے، X2 نے کہا۔ یس چیف، 1 منٹ۔ جولیا پلٹی اور عمران کی طرف بڑھ گئی۔ چیف تم سے بات کرنا چاہتا ہے، جولیا نے سیل فون عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے یہ رقم گن کر جلد سے جلد بینک پہنچانی ہے۔ اگر بینک کا ٹائم ختم ہو گیا تو پھر مجھے یہ رقم فلیٹ میں رکھنی پڑے گی، اور آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ بڑی بڑی رقم گھر میں رکھی جائیں، عمران نے کہا۔ بات کرو، جولیا نے گھرا کر کہا۔ ارے باپ رے، تم تو غصے میں آ گئے، لاؤ مجھے 2 سیل فون، عمران نے جولیا کی طرف گراہٹ سن کر بکلا کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی سیل فون لے لیا۔ کان لگانے کے بجائے اس نے لاؤڈ آن کر دیا۔ یس چیف، علی عمران MSc DSc آکسن اسپیشل بزنس مین بیگر بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ تمہارا سیل فون کیوں آف ہے؟ دوسری طرف سے X2 نے گرا کر کہا۔ وہ چیف، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، اور آپ کو ملک میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے بحران کو تو علم ہی ہے، لائٹ ہی نہیں ہوتی تو بیٹری چارج کیسے ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تمہارا اسپیشل نمبر بھی بند ہے، X2 نے کہا۔ اس کا میں نے بل پے نہیں کیا تھا، اس لیے شاید کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ اور وائر ٹرانسمیٹر، اس کا بھی بل پے نہیں کیا تم نے، X2 نے گرا کر کہا۔ او نو چیف، وائر ٹرانسمیٹر میں نے کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، سارا گھر چھان مارا لیکن نہ جانے کہاں چلا گیا، واپس آتا ہے تو میں آپ کی طرف اس کے کان پکڑ لوں گا۔ ارے وہ عمران اپنی جھونک میں کہتا چلا گیا، اور پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ الٹی بات کر گیا ہے تو اس نے وہ میں کرنی شروع کر دی۔ سر سلطان کب سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، X2 نے کہا۔ سر سلطان؟ کیوں؟ کیا وہ مجھ سے قرض لینا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ اس وقت سیکرٹری داخلہ سر قاسم جلال کے گھر میں ہے، سر قاسم جلال کسی مشکل میں، سر سلطان چاہتے ہیں کہ تم ان کے پاس فوراً پہنچ جاؤ۔ لیکن چیف، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، پھر میں رن لے کر سر سلطان کے پاس کیسے جا سکتا ہوں، اور وہ بھی 4 رنیں لے کر، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 4 رنیں، کیا مطلب تمہارا، X2 نے گراتے ہوئے کہا۔ آپ نے کہا ہے فوراً، فور کا مطلب ہے 4 ہوتا ہے، اور پنجابی زبان میں بیوی کو رن کہا جاتا ہے، مجھے تو ابھی تک ایک بھی نہیں ملی، اور آپ 4 کا کہہ رہے ہیں کہ فوراً لے کر چلے جاؤ، عمران نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر جولیا اور اس کے ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔
یہ واقعی عمران کا حوصلہ تھا جو وہ چیف سے اس انداز میں بات کر لیتا تھا، ورنہ ان سب کی تو یہ حالت تھی کہ چیف کی آواز سنتے ہی ان پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی تھی۔ شٹ اپ یو نانسن، جاؤ جلدی، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور جولیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہاں ان کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ ایکس ٹو نے عمران کی بے تکی باتیں سن کر غصیلے لہجے میں کہا، یس چیف ممم، میں اب بھی جاتا ہوں، آپ پلیز مجھ سے غصے میں بات نہ کیا کریں۔ آپ کا غصیلا لہجہ سن کر میری پتلون گیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، عمران نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر عمران نے بڑی مشکل سے اپنے حلقوں سے نکلنے والے قہقوں کو روکا تھا۔ ہم آنکھیں چھوڑو اور جلدی سے جلد سر سلطان کے پاس پہنچو، ایکس ٹو نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ چیف کو رابطہ ختم ہوتے دیکھ کر عمران نے بڑے برے منہ بنانے شروع کر دیے۔ وہ جلدی بھاگ گیا چوہا، ورنہ میرا تو اس کی گراٹ بھری آواز سن کر اب تک جتنی پتلونیں گیلی ہوئی تھی ان سب کا حساب لینے کا پروگرام تھا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں عمران صاحب، آپ کا سیل فون اور اسپیشل نمبر سمیت وائر ٹرانسمیٹر بھی آف تھا، ایسا کیوں ہے؟ صفدر نے کہا، خاص بزنس کرنے کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا پڑتا ہے پیارے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس سیل فون بھی ہے، گھر پر بھی فون لگا ہوا ہے اور میری کلائی پر وائر ٹرانسمیٹر جیسی جدید سہولت بھی موجود ہے، تو پھر بھلا کون مجھے کچھ دے گا؟ بغیر بزنس کرنے کے لیے تو گندے سے گندا اور برے سے برا اور بے حالوں جیسا روپ دھارنا پڑتا ہے۔ جس جسم سے پسینے کی بو آئے تو لوگ اپنی جان جلد سے جلد چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، اور میں تمہیں بتایا ہے کہ میں اس وقت تک کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک وہ اپنی جیب ڈھیلی نہ کر دے۔ عمران نے کہا تو سب ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ ہمارا تفریح والا پروگرام تو لگتا ہے ختم ہو گیا۔ چیف نے حکم دیا ہے کہ ہم عمران کے ساتھ سیکرٹری داخلہ کی رہائش گاہ میں جائیں جو کسی مشکل میں ہے۔ اب نہ جانے وہ کس مشکل میں مبتلا ہے، کہیں کوئی نیا کیس ہی نہ شروع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم اس میں الجھ کر رہ جائیں گے اور تفریح کا خیال ذہن سے نکالنا ہی پڑے گا۔ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ظاہر ہے چیف کا حکم جیسے ٹالا تو نہیں نہ جا سکتا، صفدر نے کہا۔ اب تم احمقوں کی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھو اور جا کر نہا دھو کر نیا لباس پہن کر آؤ، چلو سر سلطان کے پاس جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، جو واقعی دیدے پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہانے اور لباس بدلنے کی کیا ضرورت ہے سویٹ ہارٹ، میں اسی طرح چلتا ہوں تمہارے ساتھ، عمران نے دانت نکال کر کہا۔ عمران پلیز بور مت کرو، جا کر سلیقے کا لباس پہن کر آؤ، جولیا نے سر جھٹک کر کہا۔ سلیقے کا لباس تو دولہا دولہے کا ہوتا ہے، کہو تو وہی پہن کر آ جاؤں، عمران نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ پلیز عمران پلیز، جولیا نے جیسے زد چاہتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم اپنا پلیز پلیز کر رہی ہو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہونے والی جوروں کی ہر بات مان لینی چاہیے، عمران نے کہا اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ جانے سے پہلے یہ تو بتا دیں کہ آپ نے اتنے سکے اور مڑے توڑے نوٹ کہاں سے اکٹھے کیے ہیں؟ میں یہ بات مر کر بھی نہیں مان سکتا کہ آپ نے بھیک مانگنی شروع کر دی ہے، صفدر نے کہا۔ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ عمران نے کہا۔ کیا؟ صفدر نے پوچھا، یہی کہ میں نے یہ لباس کہاں سے لیا اور 5 5 کے سکے اور 10 10 کے مڑے توڑے نوٹ کہاں سے حاصل کیے؟ عمران نے کہا۔ اوکے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ میں نے گراج سے یہ پرانا لباس اٹھایا تھا اور پھر قریبی بینک لوٹنے چلا گیا۔ اب یہ میری بدقسمتی تھی کہ کنگال بینک تھا، وہاں سے یہی کچھ ملا تھا جو میں اپنی جیبوں میں بھر کر لے آیا تھا، عمران نے کہا تو صفدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ عمران مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا واش روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیر کر کے واپس آتے ہوئے اسے اپنے فلیٹ کی عمارت کے باہر ان کے چاروں کی کاریں کھڑی دکھائی دی تھی، تو عمران سمجھ گیا کہ یہ چاروں اس کے فلیٹ میں ہیں۔ اس نے اپنی کار گراج میں کھڑی کی اور وہاں موجود باکس میں رکھا پھٹا پرانا لباس نکال کر پہن لیا۔ اس لباس کی جیب میں اس نے پہلے سے ہی سکے اور مڑے توڑے 10 10 کے نوٹ رکھے ہوئے تھے، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سے شرارت کرنے کے لیے بھکاریوں کے انداز میں فلیٹ میں آ گیا تھا۔ یہ بات جولیا اور اس کے ساتھی بھی سمجھ سکتے تھے کہ عمران نے یہ سب کچھ انہیں دکھانے اور انہیں احمق بنانے کے لیے کیا تھا، لیکن عمران کو اس طرح بھکاریوں کے ہولی میں دیکھ کر جولیا کو بے حد کوفت ہوئی تھی۔
اور وہ ابھی تک برے برے منہ بنا رہی تھی، جیسے اس نے کونین کی گولیوں سے بھری پوری ڈبیا منہ میں ڈال کر چبانی شروع کر دی ہو۔ دوسری طرف سر قاسم جلال کی رہائش گاہ کے گرد زبردست سیکیورٹی موجود تھی۔ ہر طرف مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے سر قاسم جلال کی رہائش گاہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ سر قاسم جلال نے سی گال کو چیلنج تو کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے زبردست انتظامات بھی کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی بے چینی کسی بھی طرح سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انہوں نے سر سلطان کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ سر سلطان کے کہنے پر سپر فیاض، جو انٹیلیجنس بیورو کا قائم مقام ڈائریکٹر جنرل بنا ہوا تھا، سر قاسم جلال کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ مسلح افراد کی بڑی فوج لے آیا تھا۔ یہ وہی افراد تھے جو سپر فیاض کے کہنے پر سر قاسم جلال کی رہائش گاہ کے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ سر سلطان کی طرح سپر فیاض بھی وہاں موجود تھا، اور چونکہ وہ قائم مقام ڈائریکٹر جنرل تھا، اس لیے اس کی گردن یوں اکڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے اس کی گردن میں سریا فکس کر دی ہو۔ اس کا سینہ بھی کئی انچ پھولا ہوا تھا اور وہ خود کو حقیقت میں سینٹرل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کے بولنے کا انداز اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے، اور وہ اکڑے ہوئے انداز میں اور چیخ چیخ کر اپنے ساتھ آنے والوں پر برس رہا تھا اور انہیں سختی سے حکم دے رہا تھا کہ وہ سر قاسم جلال کی رہائش گاہ کو اس حد تک سیکیور کرے کہ وہاں چڑیا کا ایک بچہ بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر داخل نہ ہو سکے۔ سر سلطان اس وقت سر قاسم جلال کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سر قاسم جلال دونوں ہاتھ پشت پر باندھے انتہائی بے چینی اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ بار بار دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتے رہے، جیسے وہ جلدی سے جلدی 24 گھنٹے پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہوں، لیکن وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ رہائش گاہ کے باہر ہونے والا معمولی سا کھٹکا سن کر بھی سر قاسم جلال سہم جاتے اور وہ خوف بھری نظروں سے سر سلطان کی طرف دیکھنے لگتے۔ سر سلطان نے انہیں بے حد تسلی دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور سپر فیاض ان کی رہائش گاہ کے باہر ہر طرف ٹائٹ سیکیورٹی لگا دی ہے۔ اس قدر ٹائٹ اور فول پروف سیکیورٹی میں سیگال تو کیا، واقعی چڑیا کا ایک بچہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سر سلطان کی تسلی دینے پر کچھ دیر کے لیے سر قاسم جلال نارمل ہو جاتے، لیکن پھر نہ جانے وہ کیا سوچتے، ان کے چہرے پر پھر وہم اور خوف کے بادل منڈلانا شروع ہو جاتے تھے۔ سر سلطان ان کی حالت دیکھ دیکھ کر خود بھی پریشان ہو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سر قاسم جلال ویسے ہی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ اگر ان کی پیشانی کا یہی عالم رہا تو کہیں ان کا بلڈ پریشر ہی نہ بڑھنا شروع ہو جائے اور ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ وہ سر قاسم جلال کو سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن سر قاسم جلال کی پریشانی کس طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس لیے سر سلطان نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور ایک صوفے پر بیٹھ کر سر قاسم جلال کو ادھر ادھر ٹہلتا دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر سر قاسم جلال یوں اچھل پڑے جیسے ان کے پیروں تلے بم آ پھٹا۔ وہ خوف بھری نظروں سے بند دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ سر قاسم جلال کا خوف دیکھ کر سر سلطان ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ کون ہے؟ سر قاسم جلال نے خوف سے بھرے لہجے میں کہا۔ قائم ڈائریکٹر جنرل سپر فیاض ہوں جناب۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ باہر سے سپر فیاض کی آواز سنائی دی۔ کیا تم اکیلے ہو؟ سر قاسم جلال نے اسی انداز میں کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہے، میں اکیلا ہی ہوں، سپر فیاض نے جواب دیا۔ اوکے، آ جاؤ اندر، سر قاسم جلال نے کہا تو دروازہ کھلا اور سپر فیاض اندر آ گیا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ سر قاسم جلال نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس فون بوتھ کا پتہ چل گیا سر، جہاں سے آپ کو فون کیا گیا تھا، سپر فیاض نے کہا۔ گڈ شو۔ کہاں ہے وہ فون بوتھ اور کیا وہاں سے سیگال کا کوئی نشان ملا ہے؟ سر قاسم نے پوچھا۔ نو سر، اس کا کوئی نشان نہیں ملا، لیکن اس فون بوتھ سے ایک کارڈ ملا ہے جس پر سیگال کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کارڈ پر ایک سائن بھی موجود ہے، سپر فیاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر سر قاسم جلال کی طرف بڑھا دیا۔ سر قاسم جلال نے کارڈ پر نظر ڈالی۔ کارڈ پر واقعی سیگال نام لکھا تھا، اور سائڈ پر کاندھوں تک ایک انسان کی تصویر دکھائی دے رہی تھی جس کی گردن میں ایک خنجر دستے تک گڑا ہوا تھا اور گردن سے خون نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کارڈ سے کیا پتہ چل سکتا ہے؟ اس پر تو کوئی فون نمبر اور ایڈریس بھی نہیں ہے، سر قاسم جلال نے سپر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یس سر، آپ فکر نہ کریں، میں نے اس فون بوتھ کو سیل کرا دیا ہے۔ فون سیٹ سے ہم نے فنگر پرنٹ بھی حاصل کر لیے ہیں اور میرے آدمیوں نے اس کے علاقے کی سرچنگ بھی شروع کر دی ہے۔
جلدی پتہ چل جائے گا کہ وہاں آپ کو کس نے فون کیا تھا۔ کارڈ مجھے دکھانا، سر سلطان نے کہا، جو خاموشی سے کھڑے دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ اور پھر سر سلطان نے غور سے کارڈ اور اس پر بنے ہوئے سائن بورڈ کو دیکھنے لگے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب، میں آپ کی رہائش گاہ کے ایک ایک انچ پر اپنے آدمی کھڑے کر دیے ہیں، یہاں قاتل تو کیا چڑیا کا ایک بچہ بھی نہیں آ سکتا، اور اگر کسی نے زبردستی یہاں آنے کی کوشش کی تو اسے میں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دوں گا۔ قاتل میرے ہاتھوں سے کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکے گا، سپر فیاض نے بڑے کروفر بھرے لہجے میں کہا۔ سر سلطان ابھی کارڈ غور سے دیکھ رہے تھے کہ اسی لمحے ان کے سیل فون کی گھنٹی بجی اٹھی تو انہوں نے چونک کر جیب سے سیل فون نکالا اور اس کے ڈسپلے دیکھنے لگے۔ ڈسپلے دیکھ کر انہوں نے کال سیونگ بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ کہاں تم؟ میں تمہیں کب سے کالیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سر سلطان نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا تو سپر فیاض اور سر قاسم جلال چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، سپر فیاض یہیں موجود ہے، میں اسے باہر بھیج رہا ہوں، فوراً اس کے ساتھ چلے آؤ، سر سلطان دوسری طرف کی آواز سن کر کہا، اور پھر انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ باہر عمران اور کے 4 ساتھی آئے۔ انہیں یہاں لے آؤ، سر سلطان نے سپر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عمران کا نام سن کر سپر فیاض کا چہرہ بدل گیا۔ عمران؟ لیکن وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بلایا اسے، سر سلطان نے کہا تو سپر فیاض نے ایک طویل سانس لی اور سر ہلا کر مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یہ عمران کون ہے اور آپ نے اسے یہاں کیوں بلایا؟ سر قاسم جلال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ تمہیں سپر فیاض اور اس کی سیکیورٹی پر بھروسہ نہیں، اس لیے میں نے ایک ایسے آدمی کو بلا لیا ہے جو تمہیں اس مشکل سے یقینی طور پر نجات دلا سکتا ہے۔ اس کی موجودگی میں ٹارگٹ کلر تو کیا جن بھوت بھی یہاں نہیں آ سکے گا، سر سلطان نے مسکرا کر کہا۔ حیرت ہے، کون ہے وہ؟ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ سر قاسم جلال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے بیٹے علی عمران کی بات کر رہا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ وہ احمق آدمی، وہ بھلا میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس پر تو ہر وقت حماقتوں کا بھوت سوار رہتا ہے، سر قاسم جلال نے منہ بنا کر کہا۔ اس احمق آدمی کا نام سن کر بڑے بڑے جن بھوت بھی بھاگ جاتے ہیں، سر سلطان نے مسکرا کر کہا۔ تو آپ کے خیال میں سی گال اس کا نام سن کر بھاگ جائے گا یا مجھے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دے گا؟ سر قاسم جلال نے منہ بنا کر کہا۔ وہ آ گیا ہے، اب ایسا ہی ہوگا، اگر سی گال یہاں آیا تو پھر وہ واقعی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکے گا، سر سلطان نے کہا۔ میں نہیں مانتا اس بات کو، سر قاسم جلال کا بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ جلدی مان جاؤ گے، سر سلطان نے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر ایک بار پھر دستخط ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ دروازے سے عمران کا سر اندر آیا اور پھر آنکھیں ٹپاتے ہوئے سر قاسم جلال اور سر سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ صاحبان، کیا میں اہل رزم اندر آ سکتا ہوں؟ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ آ جاؤ، سر سلطان نے کہا تو عمران نے دروازہ کھولا اور پھر وہ بڑے اکڑے ہوئے انداز میں چلتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کے ہمراہ جولیا، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اندر آ گئے۔ السلام علیکم ڈبل سر صاحبان، عمران اندر آتے ہی زوردار انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ ڈبل سر صاحبان سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اور یہ تم نے اندر آنے سے پہلے اہل رزم کا کہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کس کا مطلب پہلے بتاؤں، ڈبل سروں کا یا پھر اہل رزم کا؟ عمران نے کہا۔ دونوں کا ہی بتا دو باری باری، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈبل سروں سے مراد آپ دونوں صاحبان ہیں اور آپ کے نام سے پہلے سر آتا ہے اور قاسم جلال صاحب کے نام سے پہلے بھی سر لگتا ہے، جبکہ ایک کمرے میں 2 سر موجود ہوں تو پھر آسانی کے لیے انہیں ڈبل سر ہی کہا جا سکتا ہے، عمران نے اپنی ہانکتے ہوئے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ سر قاسم جلال نے منہ بنا لیا تھا۔ اور اہل رزم کیا ہے؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اہل و عیال کا مطلب ہوتا ہے بیوی بچے، اور اہل خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کے افراد، اور اہل رزم کا مطلب ہے جنگی لوگ، لڑاکے یا لڑنے والے۔ اور آپ نے جس طرح چیف کو کال کر کے مجھے فوری طور پر یہاں بلایا تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ایسے ہی لوگوں کو لے آیا ہوں جو جنگی بھی ہیں اور لڑنے والے بھی، اور اپنے فارسی زبان میں جنگجو کو اہل رزم ہی کہا جاتا ہے۔ نہیں یقین تو بے شک لغت منگوا کر دیکھ لیں۔
عمران نے اسی انداز میں کہا جیسے پرائمری جماعت کا استاد کسی بچے کو لغوی معنی سمجھا رہا ہو۔ کیا مطلب؟ تم ان لڑاکوں کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ یہاں لڑاکوں کا کیا کام؟ سر قاسم جلال نے چونک کر کہا۔ کام تو نکل ہی آتا ہے جناب، اگر یہاں کوئی لڑنے والا ہوا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا اور انہیں آگے کر دوں گا، اور اگر یہاں کوئی لڑنے والا نہ ہوا تو ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے انہیں آپس میں لڑنے کا کہہ دیں گے۔ یہی فری سٹائل کے ایسے کرتب دکھائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اور دانتوں تلے آپ انگلیاں چبا چبا کر کہیں گے۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، شٹ اپ یو نانسن، میں اس وقت کسی انٹرٹینمنٹ کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہاں میری جان نکلی جا رہی ہے اور تم انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہو۔ سر قاسم جلال نے بری طرح بھڑکتے ہوئے کہا، جان نکلی جا رہی ہے؟ ارے باپ رے، کیا نام ہے اس کا، اور وہ کہاں سے نکلی جا رہی ہے مجھے بتائیں، میں ابھی جا کر اسے پکڑ لاتا ہوں۔ عمران نے نہ جانے نکلنے کے مطلب اور دوسرے معنوں میں بدلتے ہوئے اس بات سے سن کر سلطان اس کے تمام ساتھی مسکرا دیے۔ میری زندگی خطرے میں ہے نانسن، تم کس جان کی بات کر رہے ہو؟ سر قاسم جلال نے وسیلے لہجے میں کہا، اوہ میں سمجھا، آنٹی آپ کو چھوڑ کر نکلی جا رہی ہے، وہ بھی تو آپ کی جان ہی ہوگی نا؟ عمران نے کہا تو سر قاسم جلال اسے کھا جانے والی نظروں سے گورنے لگا۔ یہ آپ نے یہاں کس احمق کو بلا لیا سر سلطان صاحب؟ سر قاسم جلال نے سر سلطان کی طرف دیکھ کر غصے اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں کہا، اس احمق کا نام مولوی تفضل حسین خان ہے۔ عمران نے کہا، مولوی تفضل خان؟ کون ہے یہ مولوی تفضل خان؟ سر قاسم جلال نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا۔ عمران نے کہا تو سر قاسم جلال اسے گھور کر رہ گئے۔ عمران پلیز، سر قاسم جلال پہلے ہی پریشان ہے۔ سر سلطان نے عمران کے سر پر حماقتوں کا بوجھ سوار دے کر احتجاجی لہجے میں کہا، پریشان ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ کسی پیر فقیر کو بلائیں اور دم درود کرائیں۔ آج کل ہر گلی اور بازار میں نقلی پیروں فقیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ 150 پیروں فقیروں کو موقع دیں تو ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی اصل نکل آئے۔ ایسا ہوا تو وہ لبان سلگا کر پھر ہرمل کی دھونی دے کر یہاں موجود بڑے بڑے جنات کو بھی بھگا دے گا، چاہے وہ کتنا ہی پریشان کرنے والا جنی کیوں نہ ہو۔ عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو نانسنس، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تم جیسے مسخرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس ناؤ۔ سر قاسم جلال نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا، سوری جناب، میری انگریزی تھوڑی کمزور ہے، آپ نے جو کہا ہے آپ مجھے اس کا ترجمہ بتانا پسند کریں گے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا تو سر قاسم جلال گررا کر رہ گیا۔ سر سلطان پلیز اسے یہاں سے لے جانے کا کہیں، مجھے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے، میں اسے اب ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پلیز ایسا نہ ہو کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور میں سی گال کی جگہ اسے گولی مار دوں۔ سر قاسم جلال نے سر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا، سی گال کا نام سن کر عمران بری طرح چونک پڑا۔ سی گال؟ بین الاقوامی کرائے کا قاتل جو اجرت پر ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ سر سلطان نے کہا، جی ہاں، وہ میری خالہ کا بیٹا ہے، ابھی کل ہی تو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، کمبخت نے مجھ سے 10,000 ادھار لیے تھے اور اب نہ جانے کب واپس کرے گا۔ عمران نے ایک بار پھر پٹڑی سے اترتے ہوئے کہا، یہ دیکھو اس کا کارڈ، سر سلطان نے کہا اور سپر پیاز کا دیا ہوا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اسے کارڈ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ تو واقعی سی گال کا مخصوص نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ سی گال نے سر قاسم جلال کو فون کیا تھا اور انہیں ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے۔ عمران نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہے اس نے مجھے کال کی تھی اور مجھے قتل کی دھمکی بھی دی تھی؟ سر قاسم جلال نے چونک کر کہا، سی گال ٹارگٹ کلر ضرور ہے لیکن اس کی ایک عادت ہے کہ وہ جسے بھی قتل کرتا ہے اسے 24 گھنٹوں کا وقت ضرور دیتا ہے۔ وہ چیلنج کر کے اپنا ٹارگٹ ہٹ کرتا ہے اور جس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس سے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مرنے والا بچنے کے لیے اپنی حفاظت کا جو بھی انتظام کرنا چاہے کر لے یا جہاں چھپنا چاہے چھپ جائے، لیکن وہ 24 گھنٹوں میں اسے تلاش کر کے ضرور ہلاک کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا آیا ہے، وہ آندھی اور طوفان کی طرح آتا ہے اور اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے، اس کے سامنے بڑی سے بڑی اور فول پروف سیکیورٹی کو بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر دیوار کو توڑ کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی خفیہ ایجنسی اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے اور اس کی شکل کیسی ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر سر قاسم جلال حیران ہو رہے تھے۔
ابھی چند لمحے پہلے جس طرح سے انہیں عمران کے چہرے پر حماقتوں کے ابشار بہتی دکھائی دے رہی تھی، وہ اس حد تک سنجیدہ ہو جائے گا اس کا شاید گمان بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ سچ مجھے قتل کر دے گا؟ سر قاسم جلال نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اگر اس نے ایسا کہا ہے تو پھر آپ کی زندگی واقعی خطرے میں ہے سر قاسم جلال صاحب، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے اس سے بچا لو، تم کسی بھی طریقے سے مجھے 24 گھنٹوں تک اس سے بچا لو۔ اس نے کہا کہ اگر 24 گھنٹوں تک اسے اپنا چیلنج پورا نہ کر سکا تو وہ پھر مجھے کبھی ہلاک نہیں کرے گا، سر قاسم جلال نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن وہ آپ کو ہلاک کیوں کرنا چاہتا ہے؟ عمران نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، سر قاسم جلال نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی بات تو ضرور ہے، کیا آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میری بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ سر قاسم جلال نے کہا۔ تو پھر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے سی گال کو کس نے ہائر کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہائر؟ میں سمجھا نہیں، سر قاسم نے کہا۔ سی گال اپنی مرضی سے کسی کا قتل نہیں کرتا، وہ ایک پیشہ ور قاتل ہے۔ جب تک اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اسے رقم نہ دی جائے وہ کسی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ کو اگر سی گال نے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اور وہ پاکیشیے میں موجود ہے تو پھر اس کا مطلب صاف ہے کہ کوئی آپ سے پرخاش رکھتا ہے اور آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے سی گال جیسے پیشہ ور قاتل کو ہائر کیا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن میری تو کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، میں سیکرٹری داخلہ ہوں، ہو سکتا ہے کسی دشمن ملک کی نظروں میں کھٹک رہا ہوں، تو اس لیے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے سی گال کو ہائر کیا ہو، سر قاسم نے کہا۔ نہیں، اگر آپ کا تعلق سیکرٹری خارجہ سے ہوتا تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے آپ کسی دشمن ملک کی نظروں میں کھٹک رہے ہو۔ سیکرٹری داخلہ کا تو کام ملک کے داخلی امور کی حد تک ہوتا ہے، ان کا دشمن ممالک سے کیا تعلق؟ عمران نے کہا۔ تو پھر کون ہے جو مجھے ہلاک کرانا چاہتا ہے؟ وہ بھی کرائے کے قاتل سے؟ سر قاسم جلال نے اس طرح انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ آپ سوچیں، آپ نے اپنی ملازمت کے دوران کسی سے دشمنی تو نہیں مول لی، یا پھر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا جھگڑا چل رہا ہو جس کی وجہ سے کوئی آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سر قاسم جلال نے کہا۔ اچھا، آپ کی سی گال سے کیا بات ہوئی تھی؟ مجھے اس کی حرف بحرف تفصیل بتائیں، عمران نے کہا۔ تو سر قاسم نے سر سلطان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا جیسے ان سے پوچھنا چاہتے تھے وہ عمران کو بتائیں یا نہیں۔ سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا کر اسے عمران کو ساری بات بتانے کا اشارہ کیا تو سر قاسم جلال نے عمران کو وہی چند باتیں بتائی جو اس نے سر سلطان کو فون پر بتائی تھی۔ آپ ایک بار اپنے ذہن پر زور دیں اور یہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا ایسا کون سا دشمن ہو سکتا ہے جو اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بین الاقوامی قاتل کو ہائر کر سکتا ہے۔ آپ بیٹھ کر سوچیں، تب تک میں اور میرے ساتھی آپ کی رہائش گاہ کا راؤنڈ لگا کر آتے ہیں، عمران نے کہا، اور سر قاسم جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر قاسم جلال بے حد ڈرے ہوئے ہیں عمران، سر سلطان نے کہا۔ آپ ان کے ساتھ رہیں تاکہ انہیں حوصلہ رہے، عمران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم سب آؤ میرے ساتھ، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ باہر چلے گئے۔ کیا خیال ہے؟ سر قاسم جلال نے جو بتایا کیا وہ سچ ہے؟ عمران نے باہر آتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہمیں پوری بات نہیں بتائی، وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، جولیا نے کہا۔ تمہارے خیال میں وہ کیا چھپا رہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن جس مختصر انداز میں اس نے سی گال سے ہونے والی بات چیت کا بتایا وہ مبہم سی بات تھی، جولیا نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ان سے اصل بات معلوم کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ شاید ہی ہم بھی ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں اور سی گال یہاں آ کر ان کا خاتمہ کر دے، صفدر نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر پہلے ہمیں باہر کے انتظامات کا جائزہ لے لینا چاہیے، دیکھیں تو صحیح کہ اس قدر سخت سیکیورٹی میں سی گال اپنا دعویٰ کیسے سچ کر دکھاتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا۔ تم سب ہر طرف پھیل جاؤ اور ایک ایک جگہ کا بغور معائنہ کرو اور دیکھو کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی جس کا فائدہ اٹھا کر سی گال یہاں پہنچ جائے، عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ عمارت کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، ایک جگہ کا بغور معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے تک وہ رہائش کا معائنہ
चेकिंग करते रहे। जहां इन्हें सिक्योरिटी में कोई कमी दिखाई दी वहां इन्होंने मुसल्ला गार्ड को समझाकर अपनी मर्जी से तैनात कर दिया। सुपर फयाज बाहर सिक्योरिटी चेक करने गया हुआ था। इमरान ने बजाते खुद तमाम जगहों का बगौर मायना किया था और इसने अपने साथियों के साथ अपने तौर पर भी कुछ ऐसे इंतजाम किए थे कि सीगाल को हर हालत में इस इमारत में दाखिल होने से रोका जा सके। सर कासम जलाल जिस कमरे में थे वहां पाए बाग की तरफ एक खिड़की खुलती थी। इमरान ने सर सुल्तान से कहा कि खिड़की अंदर से बंद करा दी और फिर सब वो एक जगह जमा हो गए। क्या ख्याल है, इन सारे इंतजामात के बावजूद क्या सीगाल यहाँ आ सकता है? जूलिया ने इमरान से मुखातब होकर पूछा। कुछ नहीं कहा जा सकता। सीगाल एक माना हुआ टारगेट किलर है। वो अपने टारगेट को हलाक करने के लिए जहानत अंगेज प्लानिंग करता है। और ये मत भूलो कि इसने सर कासम जलाल से कहा था कि इसने इन्हें हलाक करने की मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली है। इसने सर कासम जलाल को इनकी हलाकत की बाकायदा इतला दी है। इस बात का ये सीगाल को भी अंदाज़ा होगा कि इतला देने पर सर कासम जलाल अपने लिए हिफाजत के क्या क्या इंतज़ाम कर सकते हैं। हो सकता है कि इसने कोई ऐसी प्लानिंग की हो कि हमारे यहाँ किए हुए तमाम इंतज़ाम धरे के धरे रह जाए और सीगाल अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इमरान ने कहा। वो बेहद संजीदा दिखाई दे रहा था। लेकिन कैसे? वो इस कदर सख्त सिक्योरिटी से गुजर कर अंदर कैसे आएगा? जूलिया ने सर झटक कर कहा। अगर वो मेकअप में पहले यहाँ आ चुका हुआ तो? कैप्टन शकील ने कहा। तो इसकी बात सुनकर न सिर्फ जूलिया और इसके साथी बल्कि इमरान भी बुरी तरह चौंक पड़ा। ओ तुम ठीक कह रहे हो। वाकई ऐसा मुमकिन है। सीगाल बेहद काया इंसान है। हो सकता है कि वो मेकअप करके सिक्योरिटी वालों में शामिल हो चुका हो। अगर ऐसा है तो ये बेहद ख़तरनाक बात है। मुझे इस सिलसिले में सुपर फयाज से बात करनी होगी और वहाँ जिन अफराद को लाया इन सब की चेकिंग करनी होगी, इमरान ने कहा। सुपर फयाज के साथ आने वाले अफराद के साथ हमें इनके अफराद की भी चेकिंग करनी होगी जो पहले से ही यहाँ रहाइश पजीर हैं, जिनमें सर कासम जलाल के मुलाजमीन और इनके अजीज़ व ख़ास तौर पर इनके सरकारी मुहाफिज। ये भी तो मुमकिन है कि सीगाल इनमें से किसी एक का रूप धार लिया हो, सफदर ने कहा। हाँ ठीक है, तुम सबको एक जगह इकट्ठा करो और इनकी चेकिंग करो। इनके मेकअप पर ख़ास ध्यान देना। किसी पर मामूली सा भी शक हो तो इसे अलग कर लेना, फिर देखते हैं क्या होता है, इमरान ने कहा। तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। इसके अलावा हमें सर कासम जलाल के खाने पीने पर भी ख़ास ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि सीगाल सर कासम जलाल को हलाक करने के लिए इनके खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिला दे, तनवीर ने कहा। हाँ, यह भी ज़रूरी है। और सर कासम जलाल की कसरत से सिगरेट पीता है। इसके सिगरेट के पैकेटों को भी चेक करना है ताकि हमारी तरफ से इनकी हिफाजत में कोई कसर बाकी न रह जाए। सर कासम जलाल ने कहा था कि सीगाल ने इन्हें चैलेंज किया कि अगर वो इन्हें 24 घंटों तक हलाक ना कर सका तो वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा और ख़ुद ही इनके सामने आ जाएगा। फिर चाहे सर कासम जलाल इसे अपना गुलाम बना कर रखे या गोली मार दे, इसे कोई एतराज़ नहीं होगा, इमरान ने कहा। बड़ा दलेर मुजरम है जिसने अली अल ऐलान सर कासम जलाल को हलाक करने का प्रोग्राम बनाया है, सफदर ने कहा। हाँ, अब बातें ख़त्म और अपने काम पर लग जाओ। सफदर और तनवीर, तुम दोनों रहायशगाह के अफराद की चेकिंग करोगे। जूलिया, तुम किचन चेक करोगी और सर कासम जलाल के पास जाकर इसके पास मौजूद तमाम चीज़ों की चेकिंग करोगी। कैप्टन शकील मेरे साथ रहेगा और मैं कैप्टन शकील सुपर फयाज के साथ आने वाले अफराद की चेकिंग करते हैं। सब अपने ट्रांसमीटर फ्री फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लो ताकि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को आसानी से मदद की जा सके, इमरान ने इन्हें हिदायत देते हुए कहा। तो इन सब ने इमरान के कहने पर अपने वॉच ट्रांसमीटर को फ्री फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया। इसी लम्हे इन्होंने एक सिपाही के साथ एक खुशपोश शख्स को इनकी तरफ आते देखा। नौजवान के हाथ में डॉक्टरों जैसा मेडिकल बॉक्स दिखाई दे रहा था। 1 मिनट, इमरान ने कहा। तो नौजवान और सिपाही वहीं रुक गए। आप कौन हैं और किससे मिलने हैं? इमरान ने नौजवान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। मेरा नाम डॉक्टर हाशमत है और मुझे सर कासम जलाल ने बुलाया है। इनकी हालत बहुत ख़राब है, नौजवान ने कहा। कि आपको खुद सर कासम जलाल ने फ़ोन किया था? इमरान ने पूछा। नहीं, इनके साथ सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान मौजूद हैं। इन्होंने मुझे कॉल की थी और इन्हीं ने मुझे सर कासम जलाल की बिगड़ी हुई हालत के बारे में बताया था।
آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سر قاسم جلال کا فیملی ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر حشمت نے کہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب۔ سپر صاحب کو بھی سر سلطان صاحب نے کال کر کے ڈاکٹر صاحب کی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ انہیں سپر صاحب نے ہی اندر بھیجا ہے۔ سپاہی نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم انہیں خود سر قاسم جلال کے پاس لے جائیں گے۔ عمران نے کہا تو سپاہی نے سر ہلا دیا اور واپس مڑ کر تیز چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آخر یہ سب کیا معاملہ ہے؟ آج یہاں اس قدر فورس کیوں نظر آ رہی ہے؟ اور آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر حشمت نے سپاہی کے جانے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ چلیں اور سر قاسم جلال کو چیک کر لیں، کہیں خوف کے باعث ہی انہیں کچھ نہ ہو جائے، وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ڈرے ہوئے ہیں۔ کیپٹن، انہیں اس کمرے تک لے جاؤ جس میں سر قاسم جلال موجود ہیں۔ عمران نے پہلے ڈاکٹر حشمت اور پھر کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے کیپٹن شکیل کو آئی کوڈ میں اشارہ کیا اور ڈاکٹر حشمت کو سائیڈ میں لے جائے اور اس کی چیکنگ کرے تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب کسی طرح جاتے، اچانک رہائش گاہ مکمل تاریکی میں ڈوب گئی۔ سر قاسم جلال کے چہرے پر بدستور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ کسی طرح ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کبھی وہ بیٹھ جاتے اور کبھی اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنا شروع ہو جاتے۔ سر سلطان غور سے ان کی حرکات کا جائزہ لے چکے تھے۔ انہوں نے سر قاسم جلال کو اب تک تسلی دینا بند کر دی، کیونکہ وہ جتنی بھی انہیں تسلی دیتے، سر قاسم جلال کی پریشانی اور خوف میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سر قاسم جلال چین اسموکر تھے۔ وہ سگریٹ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک سگریٹ ختم ہونے والا ہوتا تو وہ فوراً ہی اس سے دوسرا سگریٹ سلگا لیتے تھے۔ اس وقت بھی ان کا یہی حال تھا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہے تھے، اور چونکہ ان کی حفاظت کے لیے کمرے کا دروازہ اور تمام کھڑکیاں بند کر دی تھی، اس لیے کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا، جس سے سر سلطان کو بے حد کوفت ہو رہی تھی۔ وہ سر قاسم جلال کو سگریٹ پینے سے منع تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اٹھ کر کمرے کی سائیڈ پر لگا ہوا ایگزاسٹ فین چلا دیا تھا تاکہ کمرے کا دھواں کم ہو جائے، اور ایگزاسٹ فین چلنے سے واقعی دھوئیں میں نمایاں کمی واقع ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس سے بچ سکوں گا۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، اور آتے ہی وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا، سر قاسم جلال نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر بدستور موت کا خوف طاری تھا۔ یہ محض آپ کا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ سیگال کا خوف آپ پر حاوی ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو ہر طرف اپنی موت دکھائی دے رہی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، سر سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی مجھے ہر طرف اپنی موت ناچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اچانک کسی طرف سے گولی آئے گی اور ٹھیک میرے دل میں گھس جائے گی، سر قاسم جلال نے کہا۔ کہاں سے آئے گی گولی؟ سب کھڑکیاں اور دروازے تو بند ہیں، اب ٹھوس دیواروں سے تو گولی نکل کر آنے سے رہی، سر سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر بھی میرا خوف کسی طرح کم نہیں ہو رہا، نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ اس وقت آپ کی حالت ان کمزور دل لوگوں سے کم نہیں ہے جو سانپ کے کاٹنے سے پہلے ہی سانپ کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ خوف سے ان کی جان نکل جاتی ہے۔ حوصلہ کریں سر قاسم جلال صاحب، آپ اس کمرے میں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ باہر ہر طرف مسلح افراد کا پہرا ہے۔ سیگال انسان ہی ہے، کوئی بدروح تو نہیں جو کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہاں آ جائے گا، اور اگر آپ کی رہائش گاہ میں داخل ہو بھی گیا تو اس کا رخ آپ کے اس کمرے تک پہنچنا ناممکن ہے۔ ٹھوس دیواروں سے ہوا تک نہیں گزر سکتی، وہاں سے سیگال کیسے اندر آ سکتا ہے؟ سر سلطان نے انہیں ایک بار پھر حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی ہر بات پر اتفاق کرتا ہوں سر سلطان صاحب، لیکن میں اس دل کا کیا کروں جو خوف سے بری طرح دھڑک رہا ہے، اور خوف کس طرح کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، سر قاسم جلال بے چارگی کے عالم میں کہا۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، سونے سے ہی آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں، ویسے نہیں، سر سلطان نے کہا۔ جہاں جان پر بنی ہو نیند کہاں آئے گی، سر قاسم جلال نے کہا۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے جناب، آپ کے پاس اگر سلیپنگ پلز ہیں تو انہیں لے لیں اور کچھ دیر ریسٹ کر لیں۔ میں یہی ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے آپ پر نظریں رکھوں گا، سر سلطان نے کہا۔ میرے پاس سلیپنگ پلز نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے سلیپنگ پلز لینے کی عادت ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ میں عادت کی بات نہیں کر رہا، اس وقت آپ کو ریسٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور ضرورت کے وقت کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور میں ابھی کسی کو کہہ کر سلیپنگ پلز منگواتا ہوں، سر سلطان نے کہا،
اور اس کے ساتھ انہوں نے جیب سے سیل فون نکال لیا۔ نہیں، یہاں سے کسی کو بلانے کے بجائے آپ ڈاکٹر حشمت کو کال کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ میرا دل بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر حشمت میرے فیملی ڈاکٹر ہیں، وہ میری طبیعت کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہاں آ کر مجھے چیک بھی کر لیں گے، اور اگر انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو وہ خود ہی مجھے یا تو نیند کا انجیکشن لگا دیں گے یا پھر مجھے سلیپنگ پل دے دیں گے، سر قاسم جلال نے کہا۔ سر سلطان نے ان کی طرف غور سے دیکھا تو واقعی سر قاسم جلال کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہوتا جا رہا تھا، اور ان کے جسم پر بھی تھرتھری سی دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی آنکھیں ذہنی دباؤ کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے شاید ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ آپ کی طبیعت واقعی خراب ہو رہی ہے، کیا ہے ڈاکٹر حشمت کا نمبر؟ سلطان نے ان کی طبیعت بگڑتے دیکھ کر پریشانی کے عالم میں کہا تو سر قاسم جلال نے انہیں ڈاکٹر حشمت کا نمبر بتانا شروع کر دیا۔ پھر وہ خود دم سے یوں صوفے پر آ گرے جیسے بڑی دور سے مسلسل دوڑتے ہوئے آئے ہوں، اور اب ان کی ٹانگوں میں مزید کھڑے ہونے کی سخت باقی نہ رہ گئی ہو۔ ان کا سانس تیز تیز چلنا شروع ہو گیا تھا۔ سر سلطان نے فوراً ان کے بتائے ہوئے نمبر ملائے اور ڈاکٹر حشمت سے بات کر کے انہیں سر قاسم جلال کی طبیعت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، اور انہیں ہدایت دی کہ وہ جلد سے جلد سر قاسم جلال کی رہائش گاہ پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر حشمت سے بات کرنے کے بعد سر سلطان نے سپر فیاض کو کال کی اور انہیں ڈاکٹر حشمت کے بارے میں بتایا، اور اسے حکم دیا کہ جیسے ہی ڈاکٹر حشمت وہاں انہیں فوری طور پر ان کے پاس اندر بھیج دیا جائے۔ سپر فیاض کو ہدایت دے کر سر سلطان اٹھے اور تیزی سے سر قاسم جلال کی طرف آئے، جنہوں نے اپنے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھی۔ سر قاسم جلال کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سر سلطان کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ سر قاسم جلال، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ سر سلطان نے سر قاسم جلال سے مخاطب ہو کر کہا تو سر قاسم جلال کی آنکھیں کھول دی۔ ہاں، لیکن میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، سر قاسم جلال نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ڈاکٹر حشمت کو فون کر دیا ہے، وہ 10 منٹ تک یہاں پہنچ جائیں گے، سر سلطان نے کہا تو سر قاسم جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر سلطان چند لمحے ان کی طرف غور سے دیکھتے رہے، پھر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ سر قاسم جلال کی حالت دیکھ کر انہیں ڈاکٹر حشمت کے آنے سے پہلے فوری طور پر عمران کو وہاں بلانے کا سوچا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں سر سلطان؟ سر قاسم جلال کی آواز سنائی دی۔ سر سلطان کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو سر قاسم جلال پریشان نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہیں نہیں، میں مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہ رہا تھا، سر سلطان نے کہا۔ نہیں نہیں، مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ڈاکٹر حشمت کو فون کر دیا ہے، ڈاکٹر حشمت آ رہے ہیں تو انہیں آنے دیں، ان کے سوا میں کسی اور سے چیک اپ نہیں کراؤں گا، سر قاسم جلال نے کہا تو سر سلطان ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، سر سلطان نے کہا۔ مجھے ایک گلاس پانی پلیز، پانی پلا دیں، سر قاسم جلال نے ڈوبتی آواز میں کہا تو سر سلطان سر ہلا کر تیزی سے سائڈ کی میز کی طرف بڑھے، جہاں پانی سے بھرا ہوا ایک جگ اور ایک گلاس پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور سر قاسم کی طرف بڑھے، پھر انہوں نے سر قاسم کے پاس جا کر پانی کا گلاس انہیں دے دیا۔ سر قاسم نے پانی کا گلاس پکڑا، منہ سے لگایا اور یوں گھٹا گھٹ پانی پینا شروع کر دیا جیسے وہ صدیوں کے پیاسے ہوں۔ ایک گلاس اور پلیز، سر قاسم نے کہا اور خالی گلاس سر سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا کر ان سے گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ سر سلطان ان سے گلاس لیتے، اچانک کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ لائٹ آف ہوتے ہی کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ جیسے ہی کمرے میں اندھیرا ہوا، اسی لمحے سر سلطان نے سر قاسم جلال کی تیز چیخ اور زمین پر گر کر گلاس ٹوٹنے کی آواز سنی، اور سر قاسم جلال کی چیخ سن کر سر سلطان کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہیں یہ یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے سر قاسم جلال کی آخری چیخ سنی ہو۔ وہ یکبارگی دہل کر رہ گئی، اور جیسے انہیں سر قاسم جلال کے ساتھ اپنی بھی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر حشمت کی خوف بھری آواز سنائی دی۔ لائٹ آف ہوئی ہے جناب، اور کیا ہونا ہے؟ یہ پاکیشیا ہے جہاں ہر وقت لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لائٹ آف ہوئی ہے یا آف کی گئی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ مطلب وہی جو آپ سمجھ رہی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہمیں اندھیرے میں ہی کمرے تک جانا ہوگا، آؤ سب، عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا۔
اور وہ سب تیزی سے اس طرف بڑھنا شروع ہو گئے جس طرف وہ کمرہ تھا جس میں سر قاسم جلال کے ساتھ سر سلطان بھی موجود تھے۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے گئے ہوں گے کہ اسی لمحے اچانک ڈاکٹر حشمت کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑے۔ ان کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور ان کے ہاتھوں میں موجود میڈیکل باکس بھی گر گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے چونک کر کہا۔ پتہ نہیں، شاید آپ میں سے کسی کی ٹانگ میری ٹانگ سے ٹکرا گئی تھی، ڈاکٹر حشمت نے کہا۔ لیکن ہم میں سے کسی کی بھی ٹانگ آپ کی ٹانگ سے نہیں ٹکرائی، کیوں ساتھیو؟ عمران نے کہا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی عمران کی بات کی تصدیق کر دی۔ لیکن میں نے تو صاف محسوس کیا تھا جیسے کسی نے اچانک میرے آگے ٹانگ کر دی ہو، ڈاکٹر حشمت نے پریشانی کے عالم میں کہا تو عمران کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے سے احساس ہو گیا کہ راہداری میں ان کے سوا اور شخص بھی موجود ہے۔ ہوشیار، یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، عمران نے دبے دبے سے لہجے میں کہا تو سب چوکنے ہو گئے اور پھر وہ سب اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے عمران کو سائڈ کی طرف ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ عمران نے قدموں کی طرف آواز سن کر چیختے ہوئے کہا۔ وہ ساتھ ہی اس نے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگا کر وہ آگے آیا ہی تھا کہ اسی لمحے اس کے پیٹ میں ایک زوردار مکہ پڑا تو عمران کے منہ سے بے اختیار اوہ کی آواز نکل گئی اور وہ دوہرا ہوتا چلا گیا۔ ساتھ ہی اسے راہداری میں تیز دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو اسے، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود بھاگتے ہوئے قدموں کی طرف ایک بار پھر چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی وہ فرش پر گرا اور اس کے ایک ہاتھ میں ایک آدمی کی ٹانگ آ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ عمران اس کی ٹانگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اس آدمی نے رک کر اور پلٹ کر عمران کے سر پر زور سے دوسری لات ماری۔ عمران کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی اور اسی لمحے اس آدمی نے جھٹکے سے عمران کے ہاتھ سے اپنی ٹانگ چھڑائی اور ایک بار پھر پلٹ کر بھاگ اٹھا۔ اس کے ساتھی بھی عمران کے بات سنتے ہی تیزی سے اس کی طرف بھاگے اور پھر راہداری ان سب کے بھاگنے کی آواز سے گونجنے لگی۔ آپ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ڈاکٹر حشمت سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے؟ ڈاکٹر حشمت کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں، آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہیں، عمران نے کہا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک عمارت ایک بار پھر روشن ہو گئی تھی۔ عمارت کی روشن ہوتے ہی عمران نے ڈاکٹر حشمت کو دیکھا جو خوفزدہ انداز میں ایک دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اس کا میڈیکل ایڈ باکس بھی اس کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ راہداری میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے اس کے تمام ساتھی واپس آ گئے۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جولیا نے عمران کے نزدیک آ کر کہا۔ وہ شاید پہلے ہی اس رہائش گاہ میں موجود چھپا ہوا تھا۔ اس نے مین سوئچ آف کر دیا تھا اور مین سوئچ آف کرتے ہی اس طرف آ گیا تھا۔ میں نے مین سوئچ آن کر کے روشنی بحال کر دی ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن وہ تھا کون اور چھپا کہاں ہوا تھا؟ ہم نے ساری عمارت کی تلاشی لی تھی اور ایک ایک جگہ کا بغور جائزہ لیا تھا، اس کے باوجود وہ ہماری نظروں سے چھپا رہ گیا۔ اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ رہائش گاہ میں موجود افراد میں سے ہی کوئی تھا جس نے میک اپ کر رکھا تھا۔ ہم ڈاکٹر حشمت کو اس کمرے میں لے جا رہے تھے جس میں سر قاسم جلال موجود ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے سیگال نے لائٹ آف کی اور فوراً اس طرف آ گیا تاکہ ہمارے اور ڈاکٹر حشمت کے ساتھ اسے بھی کمرے میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، لیکن ہماری وجہ سے وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اور مجبوراً یہاں سے بھاگنا پڑا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ بھاگ کر کس طرف گیا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں زینے کی طرف سے آ رہی تھی اور پھر وہ زینہ چڑھ گیا۔ گپ اندھیرے میں ہمیں زینے تک پہنچنے اور اوپر چڑھنے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ جب ہم چھت پر پہنچے تو چھت خالی تھی۔ وہ شاید چھت سے دوسری طرف کود گیا تھا۔ اس عمارت کے عقبی حصے میں خالی پلاٹس ہیں جہاں ہر طرف گھاس پھوس اگی ہوئی ہے اور وہاں ابھی بھی اچھا خاصا اندھیرا ہے۔ شاید وہ اسی طرف گیا تھا، صفدر نے کہا۔ تو تم بھی اس کے پیچھے کود جاتے، تم کیوں نہیں گئے اس کے پیچھے؟ عمران نے کہا۔ مجھے کنفرم نہیں تھا کہ وہ اسی طرف کودا ہے۔ ہم نے چھت کے چاروں طرف دیکھا تھا لیکن دور نزدیک نہ ہمیں کوئی دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی ہمیں کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
صفدر نے جواب دیا۔ وہ تمہاری طرح سے احمق نہیں ہے۔ چھت سے کود کر وہ جھاڑیوں میں چھپ گیا ہوگا تاکہ تم مطمئن ہو کر واپس چلے جاؤ، اسے وہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ادھر تم چھت کے کناروں سے ہٹے ہوگے، ادھر اسے نکلنے کا موقع مل گیا ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پلاٹس کی دوسری طرف مسلح افراد موجود تھے۔ اگر وہ جھاڑیوں میں ہوا اور اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو پکڑا جائے گا، صفدر نے کہا۔ جب وہ تمہارے قابو میں نہیں آیا تو سپر فیاض اور اس کے ساتھیوں کے قابو میں کیسے آ سکتا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب تم کول ڈاؤن ہو جاؤ، جب ہم اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے تو تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے سے ہی عمارت میں موجود تھا، اس لیے اسے یہاں آنے کا موقع مل گیا تھا۔ اب جب وہ عمارت سے نکل گیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ عمارت میں داخل ہونا مشکل ہو جائے گا۔ عمران، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ سر قاسم جلال پر وہ حملہ نہیں کر سکا، جولیا نے عمران کو غصے میں دیکھ کر کہا۔ وہ سیگال ہے، انٹرنیشنل ٹارگٹ کلر، وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں۔ اس نے سر قاسم جلال کو ہلاک کرنے کا اگر چیلنج کیا ہے تو وہ ضرور اس پر عمل کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ضرور کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا اور سر قاسم جلال پر ایک بار پھر حملہ کرنے آئے گا۔ ابھی 24 گھنٹے پورے ہونے میں بہت وقت باقی ہے، عمران نے کہا۔ آئے گا تو ہم اس بار اسے واپس جانے کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ بغیر تیاری کے یہاں آ گئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے پاس پینسل ٹارچیں بھی نہیں تھی۔ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی روشنی مل جاتی اور ہم اسے دیکھ لیتے تو وہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکل سکتا تھا، جولیا نے کہا۔ آپ اپنی باتوں سے الجھے ہوئے ہیں۔ ادھر سر قاسم جلال کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹر حشمت نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک منٹ، میں آپ کو چیک کر لوں، پھر میں آپ کو سر قاسم جلال کے پاس لے جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ مجھے؟ لیکن کیوں؟ میں نے تو سر قاسم جلال کا فیملی ڈاکٹر ہوں۔ سر قاسم جلال مجھے پہچانتے ہیں، ڈاکٹر حشمت نے کہا۔ آپ کی جگہ کوئی مجرم آپ کے میک اپ میں تو ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ آگے بڑھ کر ڈاکٹر حشمت کا بغور جائزہ لینے لگا۔ لیکن ڈاکٹر حشمت کے چہرے پر میک اپ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ عمران نے احتیاط کے طور پر ان کی تلاشی لی اور پھر ان کا میڈیکل باکس چیک کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ آ سکتے ہیں، عمران نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر حشمت کے چہرے پر سکون کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران انہیں لیے ہوئے اس کمرے تک آیا جہاں سر قاسم جلال اور سر سلطان موجود تھے۔ عمران نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستخط دی۔ کون ہے؟ اندر سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ میں ہوں عمران، اور میرے ساتھ سر قاسم جلال کا فیملی ڈاکٹر حشمت بھی موجود ہے، عمران نے کہا تو دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر لاک کھلنے کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ عمران سر سلطان نے دروازہ کھولا، جن کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ بےحد گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ لائٹ جاتے ہی سر قاسم جلال کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور اب وہ صوفے پر ایسے پڑے ہیں جیسے ان کی جان نکل گئی ہو، سر سلطان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں آ گئی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور پھر اس کی نظریں سامنے صوفے پر گرے ہوئے سر قاسم جلال پر گئی۔ ایک منٹ، میں دیکھتا ہوں انہیں، ڈاکٹر حشمت نے کہا اور تیزی سے سر قاسم جلال کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے فوراً سر قاسم کی نبض، ان کے دل کی دھڑکن اور پھر ان کا سانس چیک کیا تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ یہ زندہ ہے، شاید اندھیرے کے خوف سے یہ بے ہوش ہو گئے تھے، ڈاکٹر حشمت نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ سر سلطان کے چہرے پر بھی اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بھی زندہ ہیں، ورنہ اندھیرے میں ان کی چیخ سن کر مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے ان کی آخری چیخ ہو، سر سلطان نے کہا۔ ڈاکٹر حشمت نے اسٹیتھوسکوپ سے باقاعدہ سر قاسم جلال کا چیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ عمران نے ڈاکٹر حشمت سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا جس کی وجہ سے ان کے دل پر اثر پڑ رہا تھا۔ اچانک لائٹ جانے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر ہوا تھا جس کے باعث یہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں انہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والا انجیکشن، ساتھ طاقت کا بھی انجیکشن لگا دیتا ہوں، یہ چند لمحوں میں ہوش میں آ جائیں گے، ڈاکٹر حشمت نے کہا اور پھر اس نے میڈیکل باکس کھول کر اس میں سے ایک سرنج اور انجیکشن کی
شیشی نکالی اور پھر وہ انجیکشن کی شیشی کی سیل توڑ کر اس میں موجود محلول کو سرنج میں بھرنے لگا۔ یہ تمہارے سر پر چوٹ کا نشان کیسا ہے؟ سر سلطان نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے سر پر واقعی چوٹ کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ تو عمران نے لائٹ جانے اور پھر راہداری میں آنے والے غیر متعلق شخص کے بارے میں انہیں بتانا شروع کر دیا۔ اوہ، تو وہ پہلے سے یہاں موجود تھا؟ سر سلطان نے ساری بات سن کر کہا، ہاں، مجھے اس کا شک تو تھا، اور میں نے یہاں موجود تمام افراد اور سپر فیاض کے ساتھ آنے والے مسلح افراد کی چیکنگ کا بھی پروگرام بنایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پروگرام پر عمل کرتا، سیگال نے لائٹ آف کر دی اور راہداری تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عمران نے کہا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اس کمرے تک آنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ وہ یقیناً سر قاسم جلال کو ہلاک کر دیتا۔ سر سلطان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے کمرے میں ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی تو عمران اور سر سلطان چونک پڑے۔ ان کی نظریں فوراً صوفے کی طرف پڑ گئی جہاں سر قاسم جلال پڑے ہوئے تھے اور ڈاکٹر حشمت انہیں انجیکشن لگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران اور سر سلطان چونک پڑے کہ سر قاسم جلال صوفے پر پڑے بری طرح تڑپ رہے تھے اور ان کے چہرے کا رنگ تیزی سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا، اور ڈاکٹر حشمت ان کے قریب کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود سرنج سر قاسم جلال کو تڑپتے دیکھ کر نیچے گر گیا تھا۔ سر قاسم جلال کو اس طرح تڑپتے دیکھ کر عمران بجلی کی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے سر قاسم جلال کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور پھر ان کا جسم ساکت ہوتا چلا گیا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جن میں بلا کا خوف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر حشمت نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران نے تیزی سے سر قاسم جلال پر جھکا اور ان کا سانس اور ان کی نبض اور ان کے دل کی دھڑکن چیک کرنے لگا۔ پھر اس نے بے اختیار اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ یہ ہلاک ہو چکے ہیں، عمران نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اور غصیلی نظروں سے ڈاکٹر حشمت کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران کی بات سن کر سر سلطان کا بھی رنگ اڑ گیا تھا اور وہ تیر کی طرح آگے آئے اور پھر وہ صوفے پر پڑے سر قاسم جلال کی سیاہ ہوتی لاش کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا کہا؟ سر قاسم جلال ہلاک ہو چکے ہیں؟ لیکن کیسے؟ میں نے تو انہیں ابھی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والا انجیکشن لگایا تھا، ڈاکٹر حشمت نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے انہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والا نہیں بلکہ زہریلا انجیکشن لگایا ہے، ڈاکٹر حشمت، عمران نے غرا کر کہا۔ زہریلا انجیکشن؟ ڈاکٹر حشمت نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا اور لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، یہ تمہارے انجیکشن سے ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ڈاکٹر حشمت نہیں، اس کے میک اپ میں سیگال ہو، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ سیگال؟ کون سیگال؟ ڈاکٹر حشمت نے کہا تو عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ڈاکٹر حشمت کی گردن پکڑ لی۔ اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ ڈاکٹر حشمت کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ عمران نے اس کے چیخنے کا کوئی نوٹس نہ لیا اور وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ پھر اس نے ڈاکٹر حشمت کے چہرے کا ایک بار پھر بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور سیکرٹ سروس کے ممبران کے ساتھ سپر فیاض بھی اندر آ گیا۔ کیا ہوا؟ ہم نے اندر سے چیخوں کی آواز سنی تھی، جولیا نے کہا، اور پھر ان کی نظریں صوفے پر پڑے سر قاسم جلال کی لاش پر پڑی تو وہ وہیں ٹھٹک گئے۔ عمران چند لمحے ڈاکٹر حشمت کا بغور معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس کی گردن چھوڑ دی۔ یہ سر کو کیا ہوا ہے؟ سپر فیاض نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر حشمت کو گرفتار کر لو فوراً، اس نے سر قاسم جلال کو زہریلا انجیکشن لگا کر ہلاک کر دیا، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ سب ڈاکٹر حشمت کی طرف دیکھنے لگے جس کا رنگ پہلے ہی اڑا ہوا تھا۔ اپنی گرفتاری کا سن کر اس کا چہرہ اور زیادہ تاریک ہو گیا۔ سر سلطان کی بات سن کر سپر فیاض کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر حشمت کی طرف بڑھا اور اس نے ڈاکٹر حشمت کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سر قاسم جلال کا قاتل نہیں، میں نے انہیں زہریلا انجیکشن نہیں لگایا، میں تو انہیں صرف بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والا انجیکشن لگایا تھا، ڈاکٹر حشمت نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ شٹ اپ یو نانسن! جب سر کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کے سامنے سر قاسم جلال کو زہریلا انجیکشن لگایا ہے تو تم کیسے جھوٹ بول سکتے ہو؟ بولو، سپر فیاض نے بری طرح بھڑکتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، ڈاکٹر حشمت نے خوف سے کہا۔ تو کیا سچ ہے؟ بولو، سپر فیاض نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ میں ڈاکٹر حشمت سے بری طرح سے گڑبڑائے ہوئے
لہجے میں کہا جیسے اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا جواب دے۔ عمران نے جھک کر ڈاکٹر حشمت کے لگائے ہوئے انجیکشن کی شیشی اور سرنج اٹھا لی تھی اور اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سرنج میں کالسومی زہر تھا۔ یہ زہر افریقی کالسومی نامی ایک مکڑی سے حاصل ہوتا ہے جو اگر کسی جاندار کو کاٹ لے تو اس کے جاندار چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا جسم سیاہ پڑ جاتا ہے۔ عمران نے کہا تو کیا یہ ڈاکٹر حشمت نے نہیں سیگال تو کیا یہ ڈاکٹر حشمت نہیں سیگال ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، یہ سیگال نہیں، اصل ڈاکٹر حشمت ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر اس نے سر قاسم جلال کو زہریلا انجیکشن لگا کر ہلاک کیوں کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے سر قاسم جلال کو زہریلا انجیکشن نہیں لگایا۔ صفدر کی بات سن کر ڈاکٹر حشمت نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہے، اس نے سر قاسم جلال کو انجیکشن ضرور لگایا ہے لیکن یہ زہر کی شیشی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ عمران نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے سر قاسم جلال کو انجیکشن لگایا ہے تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ زہریلا انجیکشن اپنے ساتھ نہیں لایا تھا؟ میں نے خود اپنے باکس سے انجیکشن کی شیشی نکالتے دیکھا تھا، سر سلطان نے کہا۔ اس کے باکس میں جان بوجھ کر زہریلی شیشی رکھی گئی تھی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جان بوجھ کر رکھی گئی تھی؟ کیا مطلب؟ کس نے رکھی تھی اس کے باکس میں زہریلے انجیکشن کی شیشی؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسی نے جو راہداری میں ہمارے ساتھ موجود تھا اور جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، عمران نے کہا۔ لیکن اسے باکس میں زہریلا انجیکشن رکھنے کی مہلت کیسے ملی تھی؟ کیپٹن شکیل نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یاد کرو اس کی موجودگی کا احساس ہمیں بعد میں ہوا تھا، پہلے میں ڈاکٹر حشمت کے گرنے کی آواز سنائی دی تھی، اس کے گرتے ہی اس کے باوجود میڈیکل باکس بھی گر گیا تھا، ہاتھ میں موجود میڈیکل باکس بھی گر گیا تھا۔ ڈاکٹر حشمت کا کہنا تھا کہ اس کی ٹانگوں سے کے سامنے کسی کی ٹانگ آ گئی تھی، مطلب یہ کہ کسی نے ان کی ٹانگوں کے سامنے ٹانگ کر کے انہیں جان بوجھ کر گرایا تھا۔ جتنی دیر میں ہم نے ڈاکٹر حشمت سے اس کے گرنے کی وجہ دریافت کرتے سیگال نے اپنا کام کر دیا۔ اس نے میڈیکل باکس کھول کر اس میں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والا انجیکشن کی جگہ زہریلا انجیکشن رکھ دیا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر حشمت سر قاسم جلال کو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والا انجیکشن ضرور لگائے گا، اس لیے اس نے شیشی بدل دی اور ہم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ وہ ناکام ہو کر راہداری سے ہی بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عمران نے کہا، تو وہ ناکام نہیں ہوا بلکہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور اس نے سر قاسم جلال کو 24 گھنٹوں میں ہلاک کرنے کا جو چیلنج کیا تھا اس میں اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ سیگال اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، تو کیا واقعی ڈاکٹر حشمت قاتل نہیں ہے؟ سپر فیاض نے کہا، نہیں، اگر یہ قاتل ہوتا تو اب تک میں اس کی گردن توڑ چکا ہوتا اور سر قاسم جلال کی طرح یہاں اس کی لاش بھی پڑی ہوتی۔ عمران نے کہا، یہ تو برا ہوا کہ تمہارے موجود ہونے کے باوجود سیگال اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہاری موجودگی میں سیگال یہاں آنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، لیکن افسوس کہ وہ یہاں پہلے سے ہی موجود تھا اور اس نے انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے سر قاسم جلال کو ہلاک کرنے کا چیلنج بھی پورا کر لیا ہے، اور مجھے اس بات پر بھی دکھ ہو رہا ہے کہ سیگال تم سے ٹکرانے کے باوجود بھی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سر سلطان نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، ہمیں یہاں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی جناب، ابھی ہم حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ہم رہائش گاہ کی چیکنگ کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ ہم ابھی رہائش گاہ کے افراد اور سپر فیاض کے ساتھ آنے والی فورس کو چیکنگ کا پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ لائٹ آف ہو گئی اور سیگال کو موقع مل گیا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ عمران اور سپر فیاض کی موجودگی میں سر سلطان سے تلخ لہجے میں بات کرنے سے گریز کر رہا تھا، حالانکہ اسے سر سلطان کے بات سن کر غصہ آ رہا تھا جو سر قاسم جلال کی ہلاکت کا مورد الزام انہیں ٹھہرا رہے تھے۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، تم سب کے ساتھ میں بھی یہاں موجود تھا اور میں بھی سر قاسم جلال کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اگر میں اس معاملے میں تم مجرم ہو تو پھر میں بھی مجرم تمہارے ساتھ اس جرم میں برابر کا شریک ہوں۔ سر سلطان نے کہا، نہیں، آپ مجرم نہیں ہیں جناب، اور نہ ہم۔ سر قاسم جلال کا وقت پورا ہو چکا تھا، اور جب کسی وقت پورا
ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت لاکھ زور لگا لے نہیں بچا سکتی۔ عمران نے قدر تلخ لہجے میں کہا تھا، تو سر سلطان خاموش ہو گئے۔ اسی لمحے عمران کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے سر جھٹک کر جیب سے سیل فون نکالا اور اس کا ڈسپلے دیکھنے لگا۔ نمبر دیکھ کر عمران نے کال ریسیونگ کا بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس، علی عمران سپیکنگ۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے اپنا پورا نام لیتے ہوئے کہا۔ سی گال سپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک بھررائی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران سی گال کا نام سن کر اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اچانک اس کے سر پر ہینڈ گرنیڈ آ پھٹا ہو۔ تو دوستو یہاں پر مجرم کون کا پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ناول پسند آیا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔